ہم نے نماز روزہ زور لگا کر سیکھ لیا، لیکن میرے عزیزوں معاملات میں اخلاق میں بہت ہم پیچھے رہے، اور یہی وجہ ہے پوتا دادے کے پاس، نواسا نانے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس، بیٹی ماں کے پاس، ساس بہو بہو ساس کے پاس، درانی جٹھانیاں نند بھاگجے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں، فساد فساد فساد۔ اللہ کا دیا اتنا، آپ جب بیانے کے لیے شادی کے لیے جاتے ہو تو کتنا آپ کا خوبصورت انداز ہوتا ہے، کیا شادی کے بعد بھی آپ کا یہی انداز رہتا ہے؟ وہ کپڑوں کی چمک، وہ جوتے کی چمک، وہ شلہ اس کی، وہ کلے کی چمک، پگڑی کی چمک، سیرے کے پھولوں کے کھلنے بے شک بناوٹی ہیں، اور جو پردے کے پیچھے میری بیٹی بیٹھی سن رہی ہے، بہن میری ماں سن رہی ہے، کیا اس کا روپ وہی ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے؟ 15,000 روپے سے 20-50,000 روپے تک بیوٹی پارلر میں، 1 لاکھ روپے کا صرف 4 گھنٹے کے لیے جوڑا پہننا، زیور سے آراستہ اور خوبصورت سے خوبصورت بن کر پورے براتیوں کو اطمینان دلانا، جس گاڑی میں برات آئی اس کے ڈرائیور کو بتلانا کہ میں ایسی ہوں، مطلب میرا ظاہر اور باطن ایسا ہے۔ کیا شادی کے 2 دن کے بعد اس کی صورت، اس کا حولیہ وہی رہتا ہے جو اس وقت سٹیج پر تھا؟ کہ آپ کا حولیہ وہی رہتا ہے جو آپ پھولوں والی گاڑی سے اتر کر اور مال ناک پر رکھ کر آپ پیسوں کی ویلوں میں شادی حال میں گئے؟ یہ اتنی جلدی پینترا بدلا، اتنی جلدی؟ یہ ماں جس نے صدقے کی مرغی پکڑ کے یوں کر کے بیٹی بہو اور بیٹے پہ باری اور تیل چھڑکا دروازے کی دہلیز پر، اور پھر مٹھائی سے بہو کا منہ میٹھا کرایا، اور پھر یوں کر کے بلائیں لی، پھر پیسے وارے، اور ماشاءاللہ کر کے گھر لے کے آئی۔ اس امی کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو ان کا آپس میں ملاپ، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں۔ یہ بہنیں جو بابی بابی کر کے سیلفی بنا رہی تھی، یہ کہنی خیال کریو نیچے نہ لگ جائیو، خیال کریو، وہ تو نے کشتی کروانی ہے، خدا کے بندے پہلوانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیوی بھی کہہ رہی ہے، امی بھی کہہ رہی ہے، اس کے آگے پیچھے نہ جائیو، خیال کریو، مرد بن کے رہیو، مرد بن کے۔ بہنیں بھی کہنے ہماری ناک نہ کٹوا دینا، مرد بن کے رہنا، اپنا روب رکھنا، روب پہلی رات بھیا اگر روب ختم ہو جاتا، یہ بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ لفظ کہتے ہیں ان کو گتوں سے پکڑ کے 4-5 چماٹے منہ پر مارو، تمہیں حیا؟ تم بھائیوں سے یہ اسلام کہتے ہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ یہ مخاطب ہو؟ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمت ہے۔ میں اپنی بہنوں سے اور آپ حضرات سے میں گلہ شکوہ کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کریم کو 50 سال کی عمر میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہو بلی اللہ کی اولادیں ہو؟ بہت قابل محترم محتمم بشان لوگ ہو، لیکن ایک معاملے میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، قرآن کو جاننا نہیں اور جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ قرآن نہ پڑھنا کبیرہ گناہ، اور پھر پڑھنے کی کوشش نہ کرنا یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بتاؤ کون کون اس سے بڑی ذمہ ہو سکتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو حاجی صاحب قرآن پاک مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تسبیح ہے جی انشاءاللہ 20,000 مرتبہ درود شریف ختم کرو، اس کا کون ادا کرے گا؟ جس کو بیٹی کے سر کا 4 بیٹیاں تو نے اس کو سر پہ رکھ کے بیائیں، اس کا کون ادا کرے گا؟ ملازم نے دکان پر چوری کی، کوئی نہیں، تو نے قرآن آگے رکھا کہ اٹھا قسم، تیری بنی سے پانی چوری کر کے اس کا حق ادا میری بیٹی کرے گی۔ پھٹکار پڑ رہی ہے، اس کی پھٹکار، یہ لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ 1 مہینہ ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کے گیا، 1 مہینہ، اور یہ اللہ کے دربار میں روتا گیا، اللہ میں 1 مہینہ ان کے دروازوں پہ جا کے کھڑا رہا، اللہ انہوں نے اپنا دروازہ میرے لیے کوئی نہیں کھولا۔
یا اللہ سنی سنی مسجدیں تھی، 4 آدمی ہوا کرتے تھے تراویح میں، اور سارا پاڑا محلہ مسلمانوں کا تھا. اللہ میری فریاد سن، جس طرح انہوں نے مجھے لاپرواہ کر دیا تو بھی نے لاپرواہ کر دیا. یا اللہ 30 دن میں کیا آگے فریاد کرتا رہا ہے، کو مجھے سینے سے لگائے، ایک بھی تو گھر سے نہ نکلا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے میری بہن، تو نے افطاری کے دسترخوان پر اللہ کی وہ نعمت کو اپنے ہاتھوں سے پکا کر کاٹ کے سجا کے رکھا جس نعمت کو ہم نے پورے سال نہیں کھایا. اتنی بڑی بدنصیبی کہ تیرے ہاتھ کے پکے ہوئے سے دسترخوان تو سج گئے لیکن قرآن کی تلاوت سے تیرا سینہ نہ سج سکا. مجھے میرے دوست کا فون آیا کراچی سے، اور کرتا کیا ہے، وہ شریعہ فیکٹری میں ہے اور رکشا اس کے پاس ہے، تو وہ شریعہ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچاتا ہے. کہنے لگے مولوی صاحب اپنی بھتیجی کو مبارکباد نہیں دو گے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ بچی الحمدللہ 9 سال کی عمر میں حافظ بنی، 1.5 سال میں اس کا شوق تھا، میں 2-4 مرتبہ ان کے گھر گیا. کہنے لگے مولوی صاحب عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا بھائی کتنی ہوگی؟ کہ 11 سال. کا پتہ اس نے رمضان میں 31 قرآن پاک ختم کیے. روزانہ 1 قرآن پاک اور 1 تراویح میں اس نے ختم کیا. 31 قرآن پاک عمر 11 سال. مجھ جیسے نکمے کا منہ جھکتا ہے کہ نہیں یہ بات سن کے؟ ہم نے 100 روپے 27ویں کی مٹھائی میں ڈال کر بہت بڑا تیر مار دیا. 500 روپے ختم قرآن پہ قاری صاحب کو دے کے ہم نے کوئی جہاد کشمیر وعدہ کر لیا. مجھے آپ سے ایک بات میں گنا ہے، میری گاڑی لیٹ ہے 7 گھنٹے، میں اس لیے مزے سے کروں گا بات، ورنہ میں نے دوڑنا تھا یہاں سے سکھر، کیونکہ بچے بیٹھے کراچی سے، وہ کراچی پہ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ میرا ان سے وعدہ تھا. اور 1 مہینہ پہلے میں سکھر جمعہ پڑھانے آئے، رمضان میرا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا. میں نے کہا یاری سے ہوا کیا؟ میں بدھیرا اس کو مارتا مرتا رہا، پھر میں سو گیا. اٹھا تو اللہ نے پھر جان دے دی، جمعہ پڑھایا پھر لٹک گیا. تو فوراً مجھے ہسپتال لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈسک ہل گئی اور ایک رگ ہے وہ ختم ہو گئی، 3 مہینے بستر پہ لیٹو، آپ نے بولنا نہیں. پھر میں رمضان میں اپنے سارے پروگرام پہنچ ورنہ مدرسوں کے 3 مدرسوں کی ذمہ داری ہے، اپنی خان کا مجھے نکلنا پڑتا ہے. تو میں رمضان میں نکلا نہیں، لیکن اللہ اکبر کنیکشن رابطے کہاں ہوتے ہیں. میرے محتمم صاحب مسجد کے کہنے لگے مولانا نمبر تو میں نے بند کر رکھے تھے. تو گھر والے نمبر پہ فون آیا، مجھے گھر والوں نے کہا قاری عتیق کا فون آیا. میں نے کہا خیر ہوئے قاری صاحب؟ کہنے لگے کوئی کراچی تو موسیٰ ہارون مفتی صاحب نے، موسیٰ ہارون. میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہا گل سنو تے سی انہوں دی، نمبر کھولو. میں نے کہا یار تم بھتیجے کا نمبر دے دو، میں نہیں کھولتا ہے، کھولو پتہ کتنے فون آ جائیں گے تو چھوڑ دو. تو ان کا فون آیا، کہنے مولوی صاحب آرام فرما رہے ہو؟ میں نے کہا جی. کہ اللہ یہ آرام آپ نے یہاں نہیں فرمانا، آپ اٹھیے. کل رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میں اللہ کے نبی کو آپ کی شکل میں دیکھا اور حضور نے فرمایا اس کو اٹھ میری ختم نبوت کا کام کر، میری ناموز کا کام کر. میں نے کہا تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے کہ ہاں ہاں ابھی تو یہ خواب فی تک عثمانی صاحب کو میں نے بتایا ہے اور میں کوئی عام آدمی نہیں. 15,000 مرتبہ میرا روزانہ کا معمول ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا عبداللہ نام یہ تو بازو گیا، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا. پھر تحدیث نعمت کے طور پہ علماء سے بھی اور آپ کے سامنے کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے باوضو بیٹھا ہوں، 4تھا سال ہے مسلسل مجھے رحمت عالم کے روز انور سے سلام آ رہا ہے. الحمدللہ خدا مغفرت فرمائے مولوی جمیل صاحب رائے وڈ والوں کی. مجھے فون پہ کہنے لگے وہ موٹے. میں نے کہا جی اور تو کی کم کرنا، اللہ دا رسول صاحب جا کے سانو سلام کہندا پیا. اللہ کی قسم میں بھی پچھلے دنوں 3 ملکی دورے پر تھا. ہم وہاں گئے بغداد سے آگے سامرا، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی 4تھی گدی نقش بند سلسلے کی. مجھے وہاں سے سند کے ساتھ اجازت، حضرت پیر محمد شاہ حبیب الرحمان توفیق ہم سارے تھے. تو وہاں کے شیخ عباس حسینی ممبر پر بیٹھ کے رونے لگ گئے. انہوں نے عربی میں پونا گھنٹہ خطبہ دیا. چیف جسٹس عراق، گورنر عراق سارے موجود. کہنے لگے پاکستان سے آنے والے علماء تم کون لوگ ہو، میں نے تمہیں جانے نہیں دینا. عربی میں اللہ کے نبی 3 دن مسلسل خواب میں میرے آئے اور آپ نے فرمایا پاکستان سے میرے خاص آ رہے ہیں
ان کا وہ خیال کرنا کہ انتہا درجے کا 3 دن سے کم نہ انہیں جانے دینا. جتنا ہو سکے جوانوں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ. اللہ کی قسم آج میں ٹنڈو آدم میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے بنڈل دوائیوں کا دیا, پیسے کوئی نہیں لیتا, اللہ کا شکر. جہاں ہم لوگ کراچی چیک کرا انہیں بھی, وہ کہنے لگے یار آپ بول کس طرح رہے, آپ گفتگو کرتے ہو, آپ کی انگلیوں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا پریشر پڑتا ہے کہ انگلی پھٹ جائیں. فرمائے یہ آپ کی زبان ہلتی ہے, آپ کی رگ جو ہے پمپ کر کے انگلیوں کو خون پہنچا رہی ہے. اور سب ہاتھ نہ ضائع کروا دیں, آپ بند کمرے میں لیٹ جائیں, آپ نہ بول لیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی پتہ چوتھا 5واں بیان چل رہا ہے مسلسل, اور یہی میری روٹین رہتی ہے. مجھے جو کوئی بلا لے اچھا بھائی, جو کوئی بلا لے اچھا. آج 2 مرتبہ راستے میں گاڑی خراب, اس بچے کی ہتھیلی پر جان تھی, مولوی صاحب کیا بنے گا, اسے فکر تھی عورتیں چلی جائیں گی, عورتیں چلی جائیں گی. میں نے کہا بابو ان کا کام ہی جانا ہوتا ہے, گھر میں ٹکتی کب ہے وہ, کبھی بازار چلی گئی, کبھی لنڈے چلی گئی, کبھی خالہ کے, کبھی ماسی کے, وہ تو گھر میں نظر آتی نہیں, کبھی رکشے میں نظر آتی, کبھی بیٹے کے پیچھے موٹر سائیکل پر, کبھی سبزی والے کے سامنے, کبھی دودھ والے کے سامنے لڑتی آتی ہیں. الحمدللہ تم خدا کا شکر ادا کرو, تمہاری ساری ذمہ داریوں کو انہوں نے اپنے سر کے اوپر لے لیا. پھر کہ روٹی پکا کے نہیں دیتی, تم اسے روٹی پکانے کے قابل چھوڑتے ہو. بجلی کے بل چپلانے میں وہ لائن کے اندر کھڑی ہوئی, دودھ والے سے جھگڑا کرنے میں, دودھ والا آئے گا کیا کروں, اسے کہا یہ پرسوں آئی ہو, وہ بھائی تائی کر کے اس کا سامنا کر لی. پہلے اللہ اکبر, پہلے مرد کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے گھر والی آوے گی اسے کپڑا دکھا دیو. اب عورتیں کہا کرتی ہیں میرا گھر والا آوے گا اسے کپڑا دکھا دیو. اتنی ترقی ہم نے کر لی, اللہ کا شکر. جس دکان کے اوپر چلے جاؤ بھائی خالد آپ کیوں آگے بابی کو بھیجتے, ان کو زیادہ پیسہ آنے ماشاء اللہ کپڑے کی. چائے کی پیالی پلا پلا کے جوتا مار رہے, اللہ کے فضل کرو کھا کے ہنس رہے ماشاء اللہ. تمہاری بنیان نے تمہاری عورتیں خریدتی پھر رہی ہیں, یہ ترقی ہے الحمدللہ ہماری. گوشت والی دکان پہ عورتیں, سبزی والی دکان پہ عورتیں, چل چلو ڈرو, یہ اللہ کا عذاب ہے. مردوں کا گھروں میں بیٹھنا اور عورتوں کا بازار کے اندر. اس کو بتاؤ پگلی کو, جتنے تیرے چلتے ہوئے راہ میں کندھے لگتے ہیں خدا کی لعنت اتنی مرتبہ زمین کے اوپر آتی ہے. کوئی ان کو بتانے والا نہیں. دکان پر جس سے تو ڈیل کر رہی ہے کون ہے, تیرا بھائی ہے, یہ تیرا رشتہ دار ہے. میری بیٹی مجھے بتا, شوہر کے بھائی کو گھر میں برداشت نہیں کرتی, بیٹی جوان ہے, یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. نندوئی کو برداشت نہیں کرتی, گھر کے اندر منہ اٹھا کے آتے ہیں, کو بچیوں والا گھر ہے. نندوئی سے کو برداشت نہیں, شوہر کے بھائی کو برداشت نہیں, اور دنیا کے سامنے سے تماشا بنا کے بیٹھی ہوئی. قرآن حدیث آپ کو انہوں نے بہت سنا دی, مجھے معصیت پر آپ بولنے دیجئے, میں انشاءاللہ قرآن حدیث کے سائے میں ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا. اس کو بتائیے خوشبو بازار والوں کے لیے نہیں ہے, پرفیوم باڈی سپرے فیشل بازار والوں کے لیے نہیں, تیرے شوہر کے لیے, اس کے لیے سچ. سبزی لانے کے لیے آدھا گھنٹہ تیرا سجنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس چہرے پہ قبر اور حشر میں نور نہیں آئے گا جس سجے ہوئے چہرے کو غیر محرم نے دیکھ لیا. 200 روپے کی بالوں کی کٹنگ, 400 روپے کا فیشل, تنگ لباس پہنا ہوا اور انگلیوں کے اس نے ناخن بڑھا رکھے, بالوں کے اس نے پف, موبائل اس پہ 50,000 کا ہاتھ میں لے رکھا ہے, اور آئی مس یو لو یو کی انگوٹھی پہننے والا تجھے بہن کی نگاہ سے دیکھے گا. بچے بیٹھے میں بہت پردے میں میری بہن بات کر رہا ہوں, اس وقت تیری غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا جب تجھے کہتے ہیں اپنی سائز کیا ہے, فگر کیا ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے میرے لیے. تم مر گئے, کس چیز کے حاجی نمازی ہم, کس چیز کے متقی پرہیزگار ہیں. تیری
بیوی کو تیری بہن کو غیر محرم ڈیل کرے، اور پھر آپ امید رکھیں کہ اس کی گود میں رابعہ بسریہ اور اس کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی ہے؟ پاگل ہو گئے کیا؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی، عمر کتنی 16 سال 17 20 سال سے کے اندر اوپر کوئی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے سالبہ فلانی بستی میں چلا جا اور فلانے سے یہ میرا کام کر کے آ جا۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے پاک کے اندر ہوا چل رہی تھی، لوگوں کے مکان کے پردے آگے پیچھے ہو رہے تھے، ایک عورت حمام میں بیٹھی نہا رہی تھی، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان کے پاس سے گزرے، اللہ اکبر، پردہ دروازے کا ہوا سے ہلا، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ جانے کے اندر یوں کر کے نگاہ اٹھی، اللہ اکبر، فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی کھڑے ہو گئے۔ ادھر اپنا گھر نظر آیا، ادھر مسجد نبوی کا بیڑا نظر آیا، وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے سالبہ تجھے کیا ہو گیا؟ سالبہ تو منافق ہو گیا، سالبہ تو گستاخ ہو گیا، اللہ کے نبی کا نافرمان ہو گیا، سالبہ چل مدینے سے باہر نکل جا، تجھے مسجد نبوی میں تو دور کی بات، سرزمین مدینہ میں رہنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں، نکل باہر یہاں سے، تیری آنکھ بے حیائی پر اتر آئی، پھر تو مدینے میں رہ کے حضور کا چہرہ دیکھے، نکل باہر یہاں سے۔ سارا دن گزر گیا، سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہی کوئی نہ چلا، پریشان کہاں چلا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا پتہ کر کے آ میرا سالبہ کہاں چلا گیا۔ پتہ لگا، اللہ کے نبی رشتہ داروں میں دیکھا، قوم برادری میں دیکھا، اپنے پرایوں میں دیکھا، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں پتہ ہی نہ لگا۔ ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، نبی کا لاڈلا نہ آیا، رحمت دو عالم آبدیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر جی اللہ کے پاک پیغمبر، آپ نے فرمایا سلیمان فارسی جاؤ مدینے کے مضافات میں جا کے دیکھو، پہاڑوں کے دامن میں جا کے دیکھو، درختوں کی اونٹ میں جا کے دیکھو، میرا سالبہ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عزیزو مدینے کے باہر مضافات میں گئے، چرواہے بکریاں چرا رہے تھے جو ان کا کام تھا۔ آپ نے ایک سے پوچھا تو نے سالبہ کو دیکھا؟ مسکرا کے کہنے لگا میں نے تو کتنے دن ہو گئے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، کون تمہارا سالبہ؟ ہم تو چرواہے ریبڑ لے کے نکلتے ہیں، کہیں کہیں دن گھر نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سلیمان فارسی کے چہرے کی طرف دیکھا، ہم مایوس ہو کے واپس آنے لگے، اس چرواہے نے کہا ذرا ادھر آئیو، وہ سامنے پہاڑوں کی اونٹ میں ایک شخص پڑا ہوا ہے، 40 دنوں سے ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، اللہ اکبر، وہ روتا ہی رہتا ہے، جب بھوک اسے تڑپاتی ہے گرتا پڑتا آتا ہے اور میرے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے مجھے دودھ کے 2 قطرے دے دے۔ اس کے پاس برتن بھی کوئی نہیں ہوتا، بکری کا تھن پکڑتا ہے، دباتا ہے، ایک دھار دودھ کی منہ میں لے کے منہ گیلا کر کے روتا واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے لمبے لمبے قدم اٹھائے، لمبے لمبے قدم پاؤں اٹھاتے رکھتے رکھتے آپ گئے، جا کے دیکھا سالبہ اتنا رویا کہ رونے کی وجہ سے چہرے کی کھال بھی ساری اتر گئی، پیٹ کمر کے ساتھ 40 دن کپڑے ہی نہ بدلے، کپڑے بھی پھٹ گئے، پیر کھردرے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خدا اس پر رحم کرے، سلیمان دیکھے سالبہ ہے، سالبہ، اللہ اکبر کی چیخ نکلی کہ عمر آئے ہیں۔ سالبہ کیا کتنی کمزوری تھی، میرے سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، کہنے لگے عمر آئے ہیں۔ سالبہ نے کہا ہاں عمر، خدا کے واسطے اگر اللہ کی ناراضگی آئی زمین پر، قرآن اترا میرے خلاف، مجھے سزا ملی تو مجھے نہ بتانا، میرے اندر جان ہی کوئی نہیں میں خدا کی ناراضگی سو سکوں، اے جا مجھے اپنا کام کرنے دے، رو رو کے پہاڑوں کے دامن میں مر جاؤں گا، مدینے میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک عرش کے مالک کو میرے پہ ترس نہیں آئے گا۔ یہ ہوتی ہے توبہ، ہم نے بھی توبہ کی اعتکاف میں، بزرگوں بیٹھے اعتکاف میں، ہینگر میں کپڑے ٹنگ ٹنگ کے آ رہے تھے، ہینگر میں باٹی سورے بھی پڑا تھا تکیے کے نیچے، شیمپو بھی تھا، صابن بھی، پرچی اور پین بھی منگوا رکھے تھے، رات کو سٹرابری کا شربت بھیجو، پاک کولا ڈال کے بھیجنا، یہ اعتکاف بیٹھا ہوا۔ ہاں
میں کراچی میں اللہ والے کے یہاں اجتماعی تقا بیٹھا، سن 2006 کی بات ہے۔ حکم کیا ملا؟ کنگا نہیں لے کے آنا، تیل نہیں لے کے آنا، شیشہ نہیں لے کے آنا، اگر بستر برن پہ سوتے ہو تو صرف چادر دری لے کے آنا، تکیہ لے کے آنا، کھانا یہاں سے ملے گا، گھر سے نہیں منگوانا، اگر گھر سے ملے تو 2 روٹیاں کھاتے ہو، 1 کھانی تم اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آئے، اترانے دکھانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کو عاجزی انکساری دکھانے کے لیے آئے۔ جب 9 دن کے اندر فرمایا غسل کی ضرورت پڑے تو غسل کر لو، ورنہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، تم اللہ اکبر بال بکھیر کے، داڑھی بکھیر کے، سر کے بالوں کو خشک کر کے، کپڑے گندے منہ پہ میل کے چبڑ لگے ہوئے ہوں، پھر اس کے سامنے ذرا رات کی تنہائی میں رو کے دکھاؤ۔ جیسے فقیر پر امیر کو ترس آتا ہے، اسی طرح گناہگار پر اس حال میں خدا کو ترس آنے لگ جائے گا۔ 9واں دن آیا، میرا کپڑا میرے عزیزو زیادہ پہننے کی وجہ سے یہاں سے چھیج گیا، میں نے کہا حضرت جی میں کپڑے منگوا لوں، فرمایا عبدالحنان اسی کرتے کو رات کو اللہ کے دربار میں لے کے بیٹھ جانا، یہ پھٹا ہوا کونا دکھانا، اسی پر تو خدا کو ترس آئے گا۔ میرے عزیزو ہم نے اعتکاف کیے، یہ کوئی اعتکاف تھے؟ ساری رات موبائل چلتا رہا، اعتکاف بیٹھے ہوئے، گھر کے اندر فرمائشیں کر کے کہہ رہے کہ یہ بھیجنا، آج یہ پکا کے بھیجنا، مسجد کے اندر افطاریاں سحریاں لکھی جا رہی ہیں، آج میری طرف سے آئے گی، تراویح کے بعد آئس کریم چل رہی ہے، پھر پان، پھر سحری میں کھجلا چل رہا ہے، اللہ اکبر، سبزی نہیں کھائیں گے، خدا کے بندو اللہ اکبر۔ دیکھو سالبہ بن عبد الرحمن کو اللہ غنی، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، خود گھر سے نکلتے نہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے، اے سی کے نیچے، اور جو سارا دن چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اگر بچاری مسالہ تیز کر دے تو مجھے مارنا چاہتی ہے، میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، اگر مسالہ کم کر دے، کیا بیماروں والا بھکا کھانا دے دیا، اس کو چاہیے دروازے کے پیچھے سوٹا رکھ دے بس۔ یہ برگر شرگر شمار میں یہ تم نے لذیذ ڈشے حیدرآبادی کھانے اور بریانی کھا کے، اور قصور تمہارا، تم نے کھلا کے ہمارے تم نے مزاج خراب کر دیے، اب سبزی اچھی لگتی کوئی نہیں۔ اس نفس کو سمجھاؤ، اس پاپی نفس کو سمجھاؤ، اگر کاٹن پہننے کو دل کرے تو بغیر اس طریقے سے پہن کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں کو سے روٹی کھانے کو دل کرے تو اللہ اکبر دال روٹی کھاؤ۔ آتے ام سلمہ کے گھر رحمت عالم تشریف لے کے آئے، ام سلمہ دیکھ میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، سرکار دو عالم کے لیے ام سلمہ کہنے لگی میں کیا لے کے آؤں؟ ام سلمہ تازی نہ پکانا جو کل رات کی بچی دے دے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کملی والے چولہے کی حالت ہے کیا کو لگتا ہے کل اس میں آگ جلی ہو؟ آپ نے فرمایا پھر 2-4 دن کی پکی دے دے۔ ام سلمہ اتاق میں سے سوکھے روٹے بغیر چھنے آٹے کی، اب جو کے آٹے کی روٹی لے کے آئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے روٹی پکڑی، فرمایا ام سلمہ میرے سے کھائی نہیں جائے گی، نرم جیسا ریشم جیسا گلا ہے۔ ام سلمہ یا پانی لگا دے یا زیتون کا تیل لگا دے۔ حضرت ام سلمہ کہتی میں نے ہونکا بھرا، میرے منہ سے کوک نکلنے لگی، میں نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا اور میں جلدی سے زیتون کا ڈبہ لے آئی۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، آج گھر میں زیتون بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جھانک کے دیکھا، جو عورتیں گھی کا ڈبہ پاس رکھتی ہیں روٹی پکاتے ہوئے کالے کالے ذرے میرے عزیزو چولہے میں سے نکل کے جب تیل میں گرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے گھر کے اندر وہ تیل کا ڈبہ اس کالے ذروں سے بھرا ہوا تھا۔ پاک پیغمبر نے یوں کر کے آستین چڑھا دی اور پھر وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے ڈبے کے اندر کر دیا اور پیندے پر جو کالے ذروں والا تیل چمچٹا وہ سارا روٹی پہ چپڑ لیا۔ ام سلمہ کہتی ہے جو روٹی کا ٹکڑا تیلی پر رکھا، تیل کم تھا، کالے کالے ذرہ زیادہ تھے، روٹی کا ٹکڑا توڑا چبایا نہ جاتا تھا، زور زور سے بھیج کے دبا رہے تھے کہ میرے سے رہا نہ گیا، میں حضور کے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے جنت کی نعمتیں کھلائے، فرمایا ام سلمہ تجھے بھوک لگی ہے تو تو بھی ساتھ کھا لے، مجھے منع نہ کر۔ رب کعبہ کی قسم اگر ان ٹکڑوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، خدا کی قسم میں محمد کو ان ٹکڑوں کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اتنا کھانا بچا کر پھینکنے والوں،
گھر کے اندر بہن کھانے کو تیار نہیں، بھائی کھانے کو، بیوی تو بات ہی چھوڑ دو، ماں کھانے کو تیار نہیں، سالن آدھی روٹی کھائی ٹکڑا پھینک دیا۔ یہ دور بھی ہمارے پر آنا تھا کہ بھائی کا بچا ہوا ٹکڑا بھائی نہیں کھائے گا، یہ وقت بھی ہمارے پر آنا تھا شوہر کا بچا ہوا پانی بیوی پھینک کے گلاس میں دوسرا پانی بھرے گی۔ کون سا ایسا کام کیا کہ جس سے اللہ کی رحمتیں امڑ کے ہمارے پہ آئے؟ تری تو ہے ہی کوئی نہیں سالن کے اوپر، تری تو ہے ہی کوئی نہیں سالن کے اوپر، بیوی کو منہ یوں کر کر کے دکھاتے ہو، چھوٹی چھوٹی نیاڑیوں کو گالیاں دے دے کے کہتے ہیں فلانی رنڈی کی بچی ٹھنڈا پانی لے کے، شرم نہیں آتی؟ اور یوں مجھے اس کو دکھاؤ جس نے چہرے کو بگاڑ دینا ہے۔ مجھے ایک اللہ والے نے مولوی خالد پاس بٹھا لیا، کہنے لگے عبدالحنان آپ بیان کرنے جاتے ہو؟ میں نے کہا جی امت کے نوجوانوں سے کو اپنے پہ ترس نہیں کھاتے، اللہ کے نبی پہ ترس کھائیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا جوانوں سے کہہ دو یہ مونچھوں کا اتار چڑھاؤ ذرا نیچے کو کرو، اوپر نہ کیا کرو۔ فرمایا جو مونچھیں یوں کر کے مروڑتا ہے، حضور نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا۔ مجھے مردوں کی نشانی ہے، مردانگی ہے، بھا لگے ایسی مردانگی کو جو تجھے اللہ کے نبی کا دشمن بنا دے، آگ لگے ایسی مردانگی کو جو تجھے اللہ سے دور کر دے۔ شاید آپ کے میرے سننے میں یا عبدالحنان کے سمجھانے میں غلطی آ گئی۔ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ وہ کہنے لگے تو عمر کی وہ تو مونچھیں بڑی بڑی تھی، وہ عمر تھا کہ یوں دیکھتا فرشتے بھی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ خدا کے واسطے او لوگوں، دین ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ بوتل ہے، اس کا ڈھکنا میرے سے نہ کھلے، مولوی صاحب یہاں لاؤ، یہ آپ کا کام نہیں میرا کام ہے۔ اچھا بھائی یہ چائے کا ڈھکنا نہ کھلے، مولوی صاحب میں مولویوں کا کام نہیں میرا کام۔ جب دنیا کا کام ہمارا نہیں تمہارا ہے تو پھر دین کا سمجھانا تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے۔ ہم نے نماز تمہارے سپرد کر دی، تم نے میرے عزیزو سنت اس میں سے نکال کے پرے کر دی، عصر کی سنت غیر مقدہ کر دی، اور کہا پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، عشاء کے نفلی پڑھے کر دیے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے تمہارے سپرد کر دیے، تم نے کہا کوئی بات نہیں 140 روپے گندم کے عوض میں دے دو، روزے کے عوض میں دے دو، تم نے آسان پیکیج دے دیا۔ ہم نے زکوٰۃ تمہارے حوالے کر دی، تم نے اس کے اندر مین میخیں نکالنی شروع کر دی۔ اس لیے فرمایا دین دین داروں کے حوالے کرو، دنیا دنیا داروں کے حوالے کرو۔ دنیا کو دنیا دار جانتا ہے، اللہ کے دین کو دین دار جانتا ہے۔ دنیا سیکھنی ہو میں تمہارے پاس آنا پڑے گا، اگر دین سیکھنا ہو تو آپ کو چل کے ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ تمہارے حق میں تھوڑی سی بات کر دوں مولوی صاحب؟ ہم کبھی کہتے مولوی صاحب کو کس نے بتایا؟ مسجد کی صفائی کون کرتا ہے؟ آپ بولو کون کرتا ہے بھائی؟ بولو، یہاں نہیں بولو گے، اپنے پہ بات آ رہی ہے نا۔ کون کرتا ہے بھائی؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ جنت میں نہیں جانا؟ اللہ کا گھر ہے، تنخواہ دیتے ہیں، اگر اس کو تنخواہ دیتے ہو تم بھی تو خدا کا کھاتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی گورنمنٹ کی ملازمت چھوڑ دو، 1 لاکھ روپے تنخواہ لینا چھوڑ دو، مؤذن صاحب کی 8000 ہے، میں تجھے 800 کو 32,000 دیتا ہوں، کر مسجد کی صفائی، چلو گے؟ جوتوں والی جگہ کون صاف کرتا ہے؟ مسجد کا خادم، خادم نہیں مؤذن چھٹی پر تو امام صاحب لگا، شیخ الحدیث جھاڑو دیتا پھر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میں مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفہ نہ ہوتا تو مسجد میں جھاڑو دینے والا ہوتا، 5 وقت کی اذان دیتا، میں مسجد کا خادم ہوتا، یا تو صدر صاحب سیکرٹری صاحب سارے ہاتھ باندھ کے مولوی صاحب بلبوں پہ مٹی ہے، مولوی صاحب اوپر کی صفائی کر دینا، پکے ہوائیں طولے صفائی مسجد کا مولوی کرتا پھرے۔ نہ اللہ کی قسم نہ ان سے ہاتھ ملانا نبیوں کے سے ہاتھ ملانے کے برابر۔
فرمایا جمعے کے دن ممبر کے قریب قریب آیا کرو، ان کے چہرے کو تکا کرو، دیکھا کرو۔ حضور نے فرمایا جو اپنے امام کو قریب سے دیکھے گا اللہ قیامت کے دن اتنے قریب سے اپنا دیدار کرائے گا۔ زکوٰۃ لینے کے لیے پنجاب سے عبدالحنان آیا، جی میرا مدرسہ ہے چندہ دے دو، تم نے 5000 دیے، یہ زکوٰۃ تمہاری مسجد کے مؤذن کو کیوں نہیں لگتی، یہ زکوٰۃ تمہاری مسجد کے خادم کو کیوں نہیں لگتی؟ اللہ کی عزت کی قسم، پنجاب سے، صوبہ سرحد سے، صوبہ سندھ سے اور میرا عزیزو بلوچستان سے 10,000 کی نوکری پر تمہارے گٹر فلش کو صاف کرنے والا یہ زیادہ مستحق ہے زکوٰۃ کا۔ اسے تھیلی میں ڈال کے آپ پیسے دیتے اور کہتے مولوی صاحب یہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ اسے استعمال کرو۔ یہ اس سے اپنے بچوں کے کپڑے، اپنی بہنوں کی عیدی، اپنی ماں باپ کی دوائی لاتا، کیا پتا وہ اپنی بیٹی جوان کے لیے شادی کے 2 ہی بستر جوڑ لیتا۔ اللہ کی قسم پھر تو زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے دعا نہ کرتا، تیرے دینے کے انداز سے روزے میں مصطفیٰ عرشوں پہ خدا راضی ہو جاتا۔ ایک جانا میں یتیموں کو میرے سمیت کون کو عبدالحنان تقریر کرنے کے لیے اتنا موٹا لفافہ دو گے، بتاؤں گا نہیں کتنا، کوئی مولوی صاحب اتنے پیسے مانگ رہے ہیں بھائی صاحب۔ عبدالحنان تقریر کرنے کے لیے اتنا 1 گھنٹے میں ادھر ادھر کی مار کے چلا گیا، کچھ سن گیا سنا گیا۔ جو ہر جمعے 30 سال ہو گئے تمہیں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سناتا ہے، اس کی 12,500 تنخواہ کب خیال آئے گا خدا کے واسطے اپنی مسجد کے مؤذن کو، خادم کو، امام کو اتنا مضبوط کر دے کہ اس کا مسجد سے باہر جانے کو دل ہی نہ کرے، ٹیوشن پڑھانے کو دل ہی نہ کرے، سائیکل پہ دھکے کھانے کو دل نہ کرے۔ تمہاری مسجد کا مؤذن بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، امام بھی ہاتھ اٹھائے، خادم بھی ہاتھ اٹھائے۔ رات کو میرا عزیز و تعلیم بالغوں لگی ہو، مؤذن صاحب بھی 4 نمازیوں کو، قاری صاحب بھی 4 نمازیوں کو لے کے بیٹھا ہو، یہ بچارے در در ٹیوشنیں پڑھاتے پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے 6000 مسجد سے ملتی ہے، اللہ کی قسم کیسے گزارا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو بچیا بچڑا ذبح کر رکھا ہو، شیخ صاحب فون کرے گیا جی صاحب آ جاؤ نا، ہاں یہاں سے 15 کلو اتار دے، وہ تو ایک وقت کا گوشت 10,000 میں لاتا ہے، اس کا 1 مہینے میں 10,000 پہ کیسے گزارا ہو جاتا ہے؟ کم سے کم اپنی مسجد کے مؤذن کی تنخواہ 20,000 ہونی چاہیے، خطیب کی 30,000 ہونی چاہیے۔ تو انتظامیہ کا بندہ تو نہیں بیٹھا کہیں وہ بیہوشی چھوڑی نہ لو ہو جائے بیچارے۔ اچھا کہ مجھے مولوی صاحب بات تو بتاؤ، پیسے جمع کر کے آپ نے کرنے کیا؟ بتاؤ، اپنی قبر میں لگانے، اپنے گھر لگانے؟ مسجد کا الحمدللہ بجٹ 4,95,000 روپے ہمارے پاس موجود ہے، جب اللہ نے دیا تو دے دے، جو میرے عزیزوں دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تبلیغی جماعت کے سال کے ساتھی آئے، انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا، یوں چوما، کہنے لگا عبدالحنان جمع نہ کرنا، جو تیری عادت ہے خرچ کرتا رہے، اللہ تجھے دیتا رہے گا۔ آج فقیروں میرے کہنے پر، میری بہنوں میرے کہنے پر آج ایک کام کر لینا، 12 ساڑھے 12 1 بجے تو گھر جائیں گے، آج مصلی پر بیٹھ کے 2 نفل پڑھنا، کہنا اللہ آج آجا کاروبار کر لیں۔ کیا کاروبار؟ اللہ جب تو مانگے تو میں نہ نہیں کروں گا، جب میں مانگوں تو تو نہ نہیں کرنا، اللہ جب میں مانگوں گا تو تو جہاں سے دینا، جب تو مانگے گا تو میں جہاں مرضی سے دوں گا۔ یہ اللہ سے کاروباری شراکت کر لو، خدا پاک کی قسم لوگوں کو دن کے اجالے میں نہیں ملتا، اللہ رات کے اندھیرے میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، ناراضگیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ ناراض ہے، دے رہا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، لیکن مالکم لا ترجون للہ وقارا، میرے بندو جیسی میری شان تھی ویسا تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، تم اپنے رب کو پہچان ہی نہ سکے۔ کتا اپنے مالک کو، کبوتر اپنے مالک کو، مرغا اپنے مالک کو، بکرا اپنے مالک کو پہچان گیا تو دن رات کھا کے مجھے نہ پہچان سکا۔ کاش میرا بندہ تو مجھے پہچان لیتا، میں تیری بندگی کے حق ادا کر دیتا، تو میری خالقیت کے حق ادا کر دیتا۔ لیکن ہائے میرے عزیزو، اچھا ایک بات بتاؤ، کھانا کھاتے ہو، اللہ اکبر، چٹنی بھی ہونی چاہیے، اچار بھی ہونی چاہیے، پیاز بھی ہونی چاہیے،
شوربہ بھی میٹھا بھی ہونا چاہیے، بوتل بھی چائے بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کو کہتے ہو یا اللہ 4 بڑی سنت بھی معاف کر دے، نفل بھی معاف کر دے۔ فرمایا بندے جب میں نے مانگا تو یہ دیا، جب تو نے مانگا تو یہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ٹھیلے پر فروٹ کے ایک بندہ چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بزرگوں کیا بھاؤ لگا رکھے ہیں؟ حاجی جی آپ سے بھاؤ، توبہ توبہ توبہ، آپ تو ہمارے ابا کے زمانے سے ہمارے پاس آ رہے ہو، یہ سارا آپ کا ہے، لے جاؤ لے جاؤ، بس یہ بتاؤ کتنا جانا ہے؟ بچہ بھی آئے گا میں بھیج دوں گا، آپ گھر چلے جاؤ بس انشاءاللہ، لے پیسے۔ اور نہیں آپ کے پیسے تو جیب میں پڑے، کل دے دینا جی، کوئی بات نہیں۔ ساتھ ایک فقیر بھی کھڑا تھا، اسے کہہ رہے پڑھا ہٹ کے کھڑا، پڑھا ہٹ کے چل چل دوسری دکان تو لے لے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ جو اللہ اکبر مجھے پہچاننے میں بندوں کی تمیز نہ کر سکا، اسے میں ہدایت پر کیسے لے کے آؤں گا؟ حاجی صاحب کا تھیلا، حاجی صاحب نہیں میں نے نہیں ڈالنا، آپ خود ڈالیں، مرضی کے فروٹ ڈالیں۔ حاجی صاحب دیکھنا ٹماٹر جیسا رنگ ہے، داغی ہو تو گھر سے بھیج دینا، کوئی بات نہیں، ہماری بھابی نہ ناراض ہو جائے۔ حاجی رشتے پہلے جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کلو سیب کے اوپر۔ ساتھ ہی میرے عزیزوں ایک مجھ جیسا دہاڑی دار غریب آ گیا، اس نے کہا کیا بھاؤ؟ ہاتھ نہ لگائیو، 150 روپے کلو ہے۔ اچھا یار دے دے، اللہ اکبر، 150 روپے نکالے دے دے، 1 کلو دانے دے دیے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، 1 کلو دانے دے دیے، لے پھر اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نام پر دو۔ ساری ریڑی کو چھانا، کچھ نہ ملا۔ ریڑی کے نیچے میرے عزیزو 10 بن جو وہ ٹوکری پڑی ہوئی تھی جس میں گلا سڑا مال تھا، وہاں سے اٹھایا 2 دانے گلے سڑے۔ کچھ نہیں ہوا، یہاں چھری مار کے صاف کریو اور کھا کے دعا کریو میرے پاس۔ ایسی دعا کرے گا؟ یہ دعا تو جہنم کے اندر لے کے جائے گی، جنت میں تھوڑی لے کے جائے گی۔ اس نے تھیلی میں سے فروٹ نکالے جو 150 روپے کے اس کے بچوں کے لیے دیے تھے، اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھے، اور جو اللہ کے نام پہ گلے سڑے پھل دیے تھے ہتھیلی پہ رکھے، اور ہنس کے کہنے لگا مولا اس کی فراڈ بازی دیکھ لے، جب میں نے اپنے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا۔ سوچ لو ہم اللہ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یقین جانو اتنا اس کے ساتھ کرو جتنا قبر کے اندر ہم آپ برداشت کر سکے۔ ہر سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں نہیں مدینے جاتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سے اٹھا کے لے کے آؤ۔ عمر پہلے تسلی دے، جبرائیل میرے لیے قرآن تو نہیں لے کے آیا، میں نے بدنگاہی کر دی، مجھے کوئی سزا تو نہیں مل گئی؟ نہیں کوئی سزا نہیں ملی، حضور تو تجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہ پھر ایسا کرنا اللہ کے نبی جب نماز پڑھا رہے ہوں اس وقت مجھے لے جاؤ، اور میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب سلام پھیریں گے تو میں کود کے حضور کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤں گا، کہوں گا اللہ کے نبی المعافی دلوا دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا، حضرت عمر نے کندھے پر اٹھایا، مسجد نبوی میں آئے، اللہ اکبر، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی، کہتے ہیں میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، کمزوری کی وجہ سے جسم میرا لڑکھڑا رہا تھا، بخاری شریف لڑکھڑا رہا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کی زبان پہ جو قرآن کی آیت آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کیا ہو گیا، کس وجہ سے میرے سے دور رہا؟ صاحبہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری، چیخ ماری غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ اکبر، برادری اٹھا کے گھر لے گئی، رحمت عالم نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میرے صالبہ کی آواز تھی، کہاں میرا صالبہ، کہاں میرا صالبہ؟ یا رسول اللہ، اس کی تو برادری اٹھا کے لے گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں؟ صحابہ کہتے اتنا دوڑے، ایسے دوڑے جیسے بچہ ماں باپ کی گود میں آنے کے لیے دوڑتا ہے، ایسے دوڑے جیسے بہت پرانی چیز گمی ہوئی ہو اس کی طلب میں دوڑتا ہے۔ سیدھے صالبہ کے مکان پہ گئے، صالبہ زمین پہ لیٹے ہوئے، اللہ اکبر، ساتھ سے ٹھنڈی بھر رہے، حضور علیہ السلام گئے، آلتی پالتی مار کر صالبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے ان کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے اسی حالت میں اپنا سر اٹھایا، زمین پہ رکھ لیا، حضور نے پھر اٹھایا، گود میں رکھا، انہوں نے پھر اٹھایا، زمین پہ رکھا۔ کیا کریں؟ اللہ کے نبی جو تیرا گستاخ ہو، خدا کا گستاخ ہو، اس کا سر تیری جھولی میں کیسے آ سکتا ہے؟ کملی والے جب تک تسلی نہیں ملے گی کہ اللہ نے میرا جرم معاف کر دیا، کملی والے میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھوں گا،
میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سالبہ تو نے پہاڑوں کے دامن میں اللہ کو ایسا رو کے دکھایا کہ اس کی رحمت کو تیرے پہ پیار آ رہا ہے۔ سالبہ خدا نے تجھے معاف فرما دیا۔ آنکھیں کھولی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم پھر تو میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کا جان نکل گئی۔ جنازے میں حضور رحمت دو عالم تشریف لے کے جا رہے ہیں، عبداللہ بن جابر پیچھے چل رہے ہیں۔ کیسے؟ رحمت دو عالم کو دیکھا، ایک پاؤں آپ کا ادھر ایک پاؤں ادھر۔ عبداللہ بن جابر نے حضور کے کندھے کی طرف منہ کیا، اللہ کے نبی پیروں میں تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نبی پیر ٹیڑے ادھر ادھر کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتا نہیں، اتنا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ جنازے میں اترا، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا۔ آج مدینے کی گلی میں اتنا فرشتہ آیا ہوا، میں محمد کو پیر رکھنے کی بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی ہے۔ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے چاند اور میرے ویرو پرچیاں دیتے رہے نا، پیسے بھی دے گا کہ نہیں پتا، تو پھر پھر کر کے اوپر کے دے رہے تھے، میری باری میں پرچیاں تمہارے پاس آ گئی۔ مجھے بڑا یاد ہے، میں اپنے موضوع پر آؤں گا لیکن پہلے میں لاؤں تو صحیح۔ جب توبہ کا احساس دل کے اندر آ گیا، جب اللہ سے بندے کا تعلق بن گیا تو ماں باپ بھی اچھے لگیں گے، بہن بھائی بھی اچھے لگیں گے، بیوی بھی اچھی لگے گی، اولاد بھی اچھی لگے گی۔ اور جب تک اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط نہ ہوا تو تیری میری طرح دھکے پڑتے رہیں گے، ماؤں کے سر میں جوتیاں پڑتی رہیں گی، باپ کو گھر سے دھکے دیتے رہیں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما، میں چاہ رہا تھا تقریر لمبی کروں لیکن انہوں نے کہا موضوع تے کا نا اب نہیں، نو کمپرومائز، ختم۔ میرے مزاج سے، میرا مزاج ہی وکھرا، ہم فقیر ادھر وکھری ٹائپ کے، اب ختم، اب رہے گی 15-20 منٹ کی بات۔ تم نے دکھتی تار، میں تو اللہ سے اسے ظرفی مانگ کے بیٹھا اللہ کیا جہاں تک کام چلتا ہے، میری بھی کو تو ہمت ہے نا یار۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات کھانا کھایا تھا، 24 گھنٹے گزر کے، فقیر نے روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑ کے دیکھا، چل سو چل چل، یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے تو آپ کی دعائیں چاہیے۔ فقیر نے روٹی کا ٹکڑی بھاگ دوڑ کے اندر، 2 مرتبہ رستے میں گاڑی، بیچارہ غریب ہے، مجھے تو کچھ کر دو، میری تو گاڑی کے پمپ، میں نے کہا یار اللہ کی طرف سے ہوا، پہلی مرتبہ غلطی کی، میں اپنی گاڑی میں نہیں آیا، ورنہ میں نہیں ایسی غلطی کرتا۔ تو میری بھی تو کوئی ہمت ہے کہ نہیں۔ وہ ناصر قریشی ایم پی مجھے لے گیا، وہاں ڈی پی او صاحب آ گئے اور حضرات آ گئے، اور 4:15 بجے مجھے صبح چھوڑا۔ پھر وہ نظام ارائی صاحب ہے پیر پور کا، غلام قادر، پتہ نہیں کون 11 بجے پھر میں وہاں سے اٹھا، میں نے کہا بس بھائی اب اپنے اندر ہمت نہیں ہے۔ پھر چل سو چل، کہاں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس پہنچا، دعا دے کے جاؤں گا، دعا لے کے جاؤں گا۔ سنو، ماں باپ ہے کیا اللہ کی رحمت کا اب اظہار ہے، ماں باپ ہے کیا اللہ کی رحمت کی چادر ہے، ماں باپ کیا ہے اللہ کی رحمت کا نور ہے۔ باپ نے بیٹے کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا، دبئی میں، پاکستان میں نہیں کہ باپ مر جائے مقدمہ ہی ختم نہ ہو، دبئی کی عدالت میں مقدمہ درج کیا کہ میرے بیٹے کو عدالت میں بلایا جائے اور میرے بیٹے سے کہا جائے مجھے مہینہ خرچہ دے۔ یہ اللہ کی قسم محراب پور والوں، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ پہ کچھ لا کے رکھے۔ مجھے سارے حضرات کہتے ہیں مولوی خالد کہ عبدالحنان صاحب آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا ان چہروں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، جن کو اولاد کے غم نے مار دیا، بچہ باپ کی داڑھی پکڑنے پر آ گیا، میں ہنسوں؟ بہو سے، بیوی سے بیٹے نے سامنے کھڑے ہو کے ماں کو گالیاں دلوا دی، ہنسوں میں؟ یہ کون سا بھائی مسجد کے اندر موذنی جمعے کی اذان دے رہا ہے جو 10 بجے عدالت کے اندر بھائی کے خلاف کیس کر کے آیا، یہ اذان دے رہا مسجد کے اندر، اس کو خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ مسجد کا صدر ہے جو 4 سال ہو گئے اپنی بہنوں سے کلام نہیں کرتا، اسے حق ہے مسجد کے اندر تو آنے کا کوئی نہیں۔ نمازی، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایسے بھائیوں کو دیکھا کہ ایک بھائی اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، دوسرا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، خدا کا رحم آئے گا۔ کرونا آیا، سنو کرونا آیا، پھر آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کرونا آیا، بھائی قاری صاحب جس مسجد کی 500 روپے کی رسید تھی لوگوں نے 200 روپے کی کر دی، زکوٰۃ 5000 دیا کرتے تھے، لوگوں نے 2000 روپے کر دی، انہیں یہ نہیں کرونا ہے۔
میں نے کہا یہ کیسا کورونا ہے؟ مدرسے کی رسید کا 1000 کم کر دیا، 50,000 مری میں بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگر غربت آئی تھی، اگر حالات تنگ تھے تو موٹر سائیکل چھوڑتا پیدل چڑھتا۔ کیا تو نے کورونے میں موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیا؟ کیا تو نے کورونے میں چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دیا؟ کیا کورونے کے اندر درزی سے کپڑے سلوانے، کیا کورونے کے اندر دھوبی سے کپڑے دلوانے تو نے چھوڑ دیے؟ کیا کورونے کے اندر تو نے لائلل کی چپل پہنی، بھوجن اور باٹا والوں کا جوتا تو نے چھوڑ دیا؟ پھر کورونا نہیں آیا یا اللہ کا عذاب آیا؟ نہ اللہ تیرے سجدے کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ تیرے مال کو قبول کرتا ہے۔ وہ خدا کے واسطے اللہ کے دربار میں اپنا مال قبول کروا لو، کچھ تو اللہ کے بینکوں میں جمع کراؤ، ورنہ آپ کی میری اوقات کتنی ہے؟ ظہیر جمیل پوچھو اس کا ابا جمیل کہاں ہے، پوچھو اس کی اماں کہاں ہے؟ عبدالحلال ماما ٹھڑیا چھاوا، عبدالحلال باپ کی رونقوں کی بات کرتا ہے، پوچھ آج 39 سال ہو گئے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے۔ 39 سال پہلے سن 82 میں ابا مرا تھا، میرے عزیزوں کیا پتا کم زیادہ 4 سال نہیں 8 سال ماں کو گئے ہو گئے۔ بھائی کا جنازہ کندھے پر، بہن کا جنازہ اٹھا کے لے کے گیا ہوں، کمر توڑ گئے جاتے ہوئے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب لوگ میرے عزیزوں بوڑھے لوگ سامنے آ کے پیار دیتے ہیں، مجھے میرا باپ مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ تمہارے سے لکن میٹھی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، انہیں زیادہ چھپنے نہ دیا کرو، روزانہ آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا کرو، مگر نہ یہ قبر میں جا کے چھپ گئے تلاش کرتے پھرو گے، اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھائیں گے۔ گیم ساری 5 گھنٹے کی ہے بھائی میرے، گیم ساری 5 گھنٹے کی ہے، صرف 5 گھنٹے کی۔ خواب عبدالحنان ہو، گرمی میں 5 سے 7 گھنٹے، سردی میں 10 سے 12 گھنٹے۔ اللہ کی قسم نہیں یقین آتا تو مر کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو مر کے دیکھ لو، 5 سے 7 گھنٹے کی گیم ہے، نہیں یقین آتا تو مر کے دیکھ لو۔ یہ سگی بیوی چوڑیاں توڑے گی، لال کپڑے اتارے گی، یہ ساس کے دادی سفید چادر پہنائے گی، کہے گی بیٹی بس کر صبر کر، تیرے ساتھ یہ ہو نہیں تھا۔ امی ابو کہاں چلا گیا؟ آدھا گھنٹہ رونے کے بعد امی کہے گی ماموں کو فون کر دے، نانے کو فون کر دے، تائے کو فون کر دے، بھائی کو فون کر دے، سب کو بلا۔ امی میرے پاس نمبر کوئی نہیں، اس سے نمبر لے لے، اس سے نمبر لے لے۔ خدا کی قسم کراچی میں، کراچی سے باہر، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سارے رشتہ داروں کو اطلاع دی جائے گی کتنے بجے جنازہ ہے، باہر نکل کے دیکھ لے، یہ ماموں یہ چاچا یہ سارے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے پکی مسجد میں اعلان کرا دو، اس مسجد میں اعلان کرا دو۔ کیا مطلب؟ اور برادری والوں سارے آ جاؤ، قوم ساری آ جاؤ، رشتہ دار سارے آ جاؤ، سالے بنوئی سارے آ جاؤ۔ اب یہ بیکار ہو گیا، کمانے کے قابل نہ رہا، اسے سارے اٹھاؤ، کندھا دے کے قبرستان کے اندر چھوڑاؤ، اب اس کی گھر کے اندر جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حاجی صاحب بھی جائے گا، راؤ صاحب بھی جائے گا، کمبو بھی جائے گا، ارائی جائے گا۔ اوقات آپ کی میری اس وقت ظاہر ہوگی، اوقات آپ کی میری اس وقت ظاہر ہوگی۔ زکوٰۃ جس کو دیا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والے کا جنازہ جس چرپائی پہ جائے گا، زکوٰۃ دینے والے کا جنازہ بھی اسی چرپائی کے اوپر جائے گا۔ یہ چادر کون سی؟ یہ پنجاب سے بیاہ کے آئی تھی، ملتانی کھیس لے کے آئی تھی، ملتانی کمبل لے کے آئی تھی، ملتانی دریاں لے کے آئی تھی، 16 بستر اس کے ٹرک میں پڑے ہوں گے، لیکن اتنی بے وفا اپنے شوہر کے نیچے ایک کھیس بھی بچھانے کو نہیں دے گی۔ وہ مسجد میں سے مولوی خالد کو کہیں گے، مسجد میں مولوی عمران کو، قاری صاحب کو کہیں گے حضرت جی وہ چادر کلمے والی دینا۔ یہ کون سی چادر ہے جس کو 10-20 روپے چندہ اکٹھا کر کے بنوائی گئی؟ یہ کون سی چرپائی ہے جس کو میرے عزیزوں صدقے کے پیسوں سے بنوا کے دیا گیا؟ اللہ کی قسم 70 ایکڑ بنی کے مالک کی اوقات تو اس وقت پتہ لگتا ہے۔ گلی کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر، سبزی بیچنے کا گاڑا چلانے والے کا جنازہ جس چرپائی پر، اسی چرپائی پر راؤ صاحب کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی سنو تماشا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، مجھے بتاؤ کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ سارے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور خدا کے واسطے سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے۔ ثابت کرو سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ شہادت کہا تھا، حضرت عمر نے کلمہ شہادت کہا تھا۔ خدا کی قسم اللہ اتنے باادب لوگ تھے، جب یہ قرآن کی آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جب بولتا تھا
اس کی گرج سے دیواریں ہلا کرتی تھی. یہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے گلی کے کونے میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نماز بھی یہی پڑھوں گا, اللہ کے نبی قیام بھی یہی کروں گا. آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی آواز سے اونچی آواز پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کملی والے بے ساختہ کو لفظ نکل گیا, ایمان غائب ہو جائے گا. میں مسجد نبوی تو چھوڑ دوں گا, محمد اللہ اکبر تیری گستاخی نہیں کروں گا. حضرت عمر اٹھے, رحمت عالم کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں بولتا ہوں زمین کانپنے لگ جاتی ہے, میں ڈر رہا ہوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میری آواز اونچی ہوگی تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. صدیق آنکھیں نوٹ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں تو کندھوں پر اٹھا کے لے کے گیا, میں تو 3 دن گودی میں لٹا کے بیٹھا رہا. کملی والے اگر اس دوران گستاخی ہو گئی تو اللہ سے معافی دلوا دے. صدیق خدا کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مؤذنوں کی سرداری کا جھنڈا بلال کے ہاتھ میں, شہیدوں کی سرداری کا جھنڈا حمزہ حسن حسین کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. خطیبوں کی سرداری کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں, یہ خطیبوں کا سردار ہوگا. انہوں نے مجوتا اٹھایا, مسجد سے نکلنے لگے. آپ نے فرمایا معاذ کیا ہوا؟ کمری والے منبر پہ دھاڑ دھاڑ للکار للکار ہے, ہمارے بول سے کفر کا دل دب جاتا ہے. یا رسول اللہ آج کے بعد خطابت ہی نہیں کروں گا تاکہ میری آواز اونچی ہو گئی, آپ کے کانوں کے اندر گئی, اللہ کی ناراضگی زمین پر نہ آ جائے. یہ صحابہ کا ادب تھا. لیکن 12 ربیع الاول کو ہم تماشے دیکھ لینا, کیا کیا تماشے کریں گے. اللہ اکبر. کسر رہ گئی. یہود و نصارا نے وہ کام نہ کیا جتنا ملتان کے مسلمانوں نے جنت کی حور بنا کے رکشے کے اوپر بٹھا دیا. اور کیا لینا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, پھر بھی کہتے ہو کون سا گناہ کی سزا مل رہی ہے. مر کے دیکھ لے, اللہ کی قسم تیاری ہے. اللہ غنی. ادھر جنازہ جا رہا ہوگا, ادھر محراب پور کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک کے تیرے میرے گھر میں آ رہا ہوگا. ابھی جنازہ پڑھنے کے بعد ابھی قبرستان کی طرف چرپائی لے کے چلیں گے. اللہ اکبر. سگا بیٹا فون کرے گا, کھانا آ گیا, عورتوں میں شروع کروا دیں. عورتوں میں میں نے کہا ابھی تو باپ کو قبر میں نہیں اتارا. اور یہ عورتیں صبح سے رو رو کے تھک گئی. اللہ اکبر. تجھے عورتوں کے رونے کا احساس ہے, باپ کے قبر میں جانے کا احساس نہیں ہے. خدا کے واسطے میرے عزیزو, یہ سگی پھپھی, یہ سگی مامی, یہ سگی ساس یتیموں کے کان میں کہے گی اور دل سے دار روٹی لا دے, میں چاول نہیں کھاتی. یہ غمخوار بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر میرے عزیزو قبر میں اتارا جائے گا. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. کیا حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے. مرنے والے نے ساری زندگی میں اگر کسی سے بد کلامی کی ہو یا کسی پہ غصہ کیا ہو تو ہم معافی مانگتے. اللہ کہتا ہے چپ کر, کہ دھوکہ ان کو دے, مجھے نہ دے. بیٹی کا دل دکھایا, بہن کا دل دکھایا, ماں کا دل دکھایا, تو معافی مانگے دوں گا. آ رہا ہے نا اس قید خانے کے اندر, سوٹا لے کے فرشتے کھڑے, ادھر آئے تو صحیح. اللہ اکبر. بیٹیوں کا وراثت میں سے حق کھا گیا, بیٹا معافی مانگے کیسے ملے گی. اللہ اکبر. مولانا سجاد نعمانی دامت وفیوزم انڈیا والے, جن کا آپ روزانہ رمضان میں بیان سنتے تھے, اللہ اکبر کہنے لگے میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میں نے جلدی سے گھر کے بلب بند کر دیے, پنکھا بند کر دیا, موٹر بند کر دی, میں نے الیکٹرک چیزیں فریج وغیرہ بند کر دیا. میرے بھائی کہنے لگے ابا فوت ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا کہ نہیں فوت ہوئے, فوت ہوئے. کہا پھر کیوں, یہ بتیاں کیوں بند کی؟ کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں. سارے بھائیوں کا کمیاں بھی رونا بند کرو. پہلے یہ بتاؤ کہ بجلی کا بل کون پلاتا تھا, کس کے پیسے سے؟ کہ تیرے باپ کی کمائی سے. کہ اب باپ مر گیا, یہ مکان, یہ دکان, یہ پیسہ باپ کا نہیں, وراثت میں تقسیم ہو گیا. پہلے سارے بھائی بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ 4 دن جو بجلی چلے گی, موٹر چلے گی, پنکھا چلے گا, یہ 4 دن کا بجلی کا بل باپ کی کمائی میں سے ادا ہوگا یا کون کرے گا؟ اللہ اکبر. ماں کی جھولی اٹھی کہ اللہ ایسے بچے سب کو دے جو باپ کی قبر پر 4 دن کے بجلی کا بوجھ بھی گرانا نہیں چاہتے. ایمانداری سے بتاؤ. پھر سب بھائیوں نے مشورہ کیا, جتنے مہمان آئیں گے
جتنی قرآن خوانیاں ہوں گی، جتنے کھانے پکیں گے، ہم اپنی جیب میں سے خرچ کریں گے، باپ کی جائیداد میں سے نہیں کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، جب باپ کے مرنے پر ایسا عدل و انصاف ہو رہا ہوگا، وہ باپ اولاد کے کندھوں پہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ اللہ تجھے مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے۔ میرے عزیزوں، مر کے دیکھ لو، اوقات آپ کی میری ایک پھولوں کی چادر، ایک واحد، وہ بھی اگلے دن یہ میرا بیٹا لے کے آئے گا۔ تائے کو توفیق نہیں ہوگی، بھائی کو نہیں ہوگی، مم سسر کو نہیں ہوگی، یہ بیٹا خرید کے لائے گا اور یوں پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ آجو آجو مجھے تسلی دو، ہم سارے مل کے باپ کی قبر پہ ڈالتے ہیں۔ پانیاں دبایا ہوگا، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مرنے والے سے جس کسی نے لینا ہے، اولاد کہہ رہی ہے تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنے باپ کا دینا دیں گے۔ میت نے کفن میں سے منہ نکالا اور کہا مولوی صاحب یہ اعلان کس نے کیا؟ میں نے کہا تیرے بیٹے اصغر نے کیا۔ کہا انور کھڑا ہے؟ میں نے کہا اسلم کا، میں نے کہا وہ بھی، ارشد کا وہ، کہ رشید بھی کھڑا، میں نے کہا کہ ان کو خدا کے واسطے میرے پہ رحم کرو، ان کا دین بعد میں دینا، پہلے میرا دین دو۔ میں نے کہا تجھے کیا دیں؟ کہ میرے بچوں نے جب مجھے قبر میں اتارا، دو فرشتے ہو آنکھ کی گھوری سے انہوں نے مجھے ڈرایا، انہوں نے مجھے یوں آنکھ پھاڑ کے دیکھا، اللہ کی قسم میری کفن کی تنیاں پھٹ گئیں، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں اور یوں اٹھا کے کھڑے ہیں، اور میرے بچوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میرے پہ ترس کھاؤ، برادری جائے، رشتہ دار جائیں، سارے چلے جائیں، میرے بچوں مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کو گھیرا ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ اتنا خدا کو رو کے دکھاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سنو، تمہارے قرآن کی تلاوت سے ان فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ ان کا ارادہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن کون پڑھے، کون پڑھے؟ اللہ اکبر، جس نے رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، مصیبت یہ نہیں مہنگائی ہو گئی، مصیبت یہ نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا، المیہ یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، المیہ یہ کہ پورا رمضان گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ میرے گھر کے جوانوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، افطاری کے دسترخوان اجڑ گئے، سحری کے دسترخوان اجڑ گئے۔ اللہ اکبر، رمضان ہنستا ہوا آیا تھا، روتا ہوا ہمارے دسترخوانوں سے چلا گیا، پھر بھی کہتے ہم نے کیا کیا؟ توبہ کرو خدا کے واسطے، توبہ کرو، رحم کرو اپنے پر، رحم کرو اپنے ماں باپ پر۔ دبئی کی عدالت میں مقدمہ آیا کہ میرا بیٹا مجھے مہینے کا خرچہ دے کے جائے، نوٹس بھیج دیا، بیٹا عدالت کے اندر آ گیا، تیرا ابا درخواست دے رہا ہے اور اس کا شرعی حق ہے تیرے مال میں سے حصہ لے، دے اس کو۔ انہوں نے کہا جج صاحب کھلڑی اتار کے دے دوں، چمڑا دے دوں، لیکن اس سے پوچھو تو صحیح، اس سے خرچے کی ضرورت ہے، مارکیٹ کے اندر دکان نہیں اس کی، دبئی کا سب سے بڑا پلازا اس کی زکوٰۃ تو پاکستان کے غریب شہروں میں جاتی ہے، یہ میرے سے خرچہ مانگ رہے ہیں، میری تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے۔ باپ نے کہا میرا شرعی حق ہے، مجھے خرچہ دے۔ اچھا کتنا لوگے؟ کہا 1 درہم لوں گا، نوکر کے ہاتھ نہیں بھیجنا، ٹیلی گرام نہیں بھیجنا، اللہ اکبر، اکاؤنٹ کے ذریعے تو خود اس تاریخ کو آئے گا، میرے دروازے پر میرے ہاتھ میں دے کے جائے گا، یہ میں نے خرچہ لینا ہے۔ جج صاحب نے لکھ دیا فلانا شخص آئے گا اور یہ خرچہ دے کے جائے گا۔ اللہ غنی میرے عزیزو، جب عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ باپ کے حق میں، جج صاحب کہنے لگے ایکسکیوز می، ذرا ادھر تو آئیے، کیا ہوا؟ کہ آپ نے 1 درہم کے لیے اتنا عدالت کا وقت ضائع کیا۔ اب باپ اللہ اکبر نیچے منہ کر کے رونے لگ گیا۔ جج کہنے لگا میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دینا، میں نے بھیا رونے کی بات تو نہیں کی۔ جج صاحب مجھے تو نے نہیں رلایا، مجھے اس نے رلا دیا، بتا کندھوں پر اٹھانے والا کون تھا، گود میں لٹانے والا کون تھا، رات کو یہ سوتا تھا، گرمی میں سے پکھا جلنے والا کون تھا، اس کے عید کے کپڑے لانے والا کون تھا، بارش میں گھٹنے گھٹنے گارے پانی میں کھڑے ہو کر اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لانے والا کون تھا، جب یہ بیمار ہوتا یہ سوتا تھا بستر پر تڑپنے والا کون تھا۔
باپ تھا کہ جب سے شادی ہوئی یہ اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہو گیا، اس سے پوچھو کتنا عرصہ ہوا ہے مجھ سے ملنے نہیں آیا، میں نے اس لیے عدالت کے اندر کا مقدمہ دائر کیا، 1 درہم لے کے آیا کرے، مجھے اللہ کی قسم پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، چلو اسی بہانے 1 مرتبہ آیا کرے گا، مجھے اپنا چہرہ ہی دکھا کے چلا جایا کرے گا۔ یہ تم بدبخت ہو، تم کہتے ہو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اس کے سینے کو کھول کے دیکھو، اتنے بڑے زخم نظر آئیں گے، دل میں اتنے بڑے سوراخ نظر آئیں گے۔ ویرا ہو میرے پیارے، تجھے دعا کی حاجت ہوتی ہے، تو سیون دوڑتا ہے، تو سخی سرور دوڑتا ہے، شہباز کلندر دوڑتا ہے، جب تیرے پر حالات آئے، جب تیرے پر مصیبت آئے، اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھ جایا کر اور کہا کر 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ کی قسم بہت تو دور کی بات، اس کے سفید بالوں کا اللہ کو بڑا حیا آتا ہے، بال 2 رنگ کے، ایک کالے ایک سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتے ہیں، سفید بالوں کا اللہ حیا کرتے ہیں۔ یہ باپ ہے باپ، یسألونک ماذا ينفقون، تیرے پاس آئے کہہ رہے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، ان کو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچ کرنا ماں باپ کے اوپر ہے، ان کے لیے کپڑے بنا، ان کے لیے نئے جوتے لا، ان کی مرضی کا کھانا پکوا، رات کو ان کے پاس بیٹھ جایا کر، جس طرح بچپن میں تیرے ساتھ کھیلیاں کیا کرتے تھے، ادب کے دائرے میں ان کے ساتھ کھیلیاں کیا کر، یاد کر وہ بوڑھے بستر پہ پڑے، ان کے سامنے تو اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے، انہیں تیرا بچپنا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ترس کھاؤ ماں باپ پر، جتنی یہ چھپ گئے ترلے کرتے پھرو گے، ان کا چہرہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اے لوگوں جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو میری ماں تو ہی تو ہے، میرا ابا تو ہے، اماں کہتی تھی بیوی ایسی نہ لائیو جو ماں کو بھلا دے، نہیں اماں ایسا ہو سکے گا، جب یہ آئی اس کے حسن نے اور میری بچی مجھے تیرے سے بڑا گلا ہے، تو 6 سونے کی چوڑیاں پہن کر، تو میک اپ کر کے، تو لال جوڑا پہن کے آئی، تجھے تو گھر کی جنت بنانا چاہیے تھا، جنت بننا چاہیے تھا، تو اپنی شخصیت کو دیکھ، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تجھے رخصت کرتے وقت تیرے باپ نے رو کے دکھایا، تیری ماں تیری بہن نے رو کے دکھایا، حتیٰ کہ تیرا باپ تیرے اتنے غم میں رویا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے آنسوؤں کی لڑی اور اس کی کانپنا اور اس کے داڑھی کے بال گیلا ہونا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھنا عزت بچانا، دیکھنا عزت بچانا، لیکن اس سسر کی تو دور کی بات، تو نے اپنے باپ کے بھی چٹے بالوں کا حیا نہ کیا۔ اللہ اکبر، تجھے تو سسرال میں آ کے گھر کو جنت بنانا چاہیے تھا، میری بیٹی یہ تجھے کس نے سکھا دیا کہ اپنے شوہر سے ماں باپ کو ہی دور کر دے؟ ایسا بھی وقت محراب پور والوں تیرے بھی گھر کے اندر آنا تھا کہ بہنوں کو پیار کرنے کے لیے بیوی کے اشارے کا محتاج ہونا پڑے گا، ایسا بھی زمانہ آنا تھا کہ 500 روپیہ نوٹ عیدی کا دینے کے لیے بیوی سے پوچھنا پڑے گا، ایسا بھی زمانہ آنا تھا کہ بیوی سے پوچھ کر ماں باپ کی دعائی لانی پڑے گی۔ اے میری بیٹی تو گھر سنبھال، تو بچوں کو سنبھال، خبردار مداخلت نہ کر، تو آج کسی کے ماں باپ کو دور نہ کر، ورنہ اللہ اس وقت موت نہیں دے گا جب تک تیرے بچوں سے تیرے سر میں جوتیاں نہیں پڑوا دے گا۔ اللہ اکبر، تمہیں اپنے باپ کے لباس کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں میں پسینے کی بدبو دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا؟ تمہیں اپنے باپ کے جوتے میں اتنی اتنی مٹی دیکھ کر ڈر خدا کا کیوں نہیں لگتا؟ اپنے باپ کی روٹی کی چگیری کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو سخت دیکھ کے اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یہ بوڑھا بیٹھی ہوئی، یہ اماں بیٹھی، یہ بوڑھا بیٹھا جس کے پاندال کا سروتا ٹوٹا ہوا، ابا کے گریبان کا بٹن ٹوٹا ہوا، میں نے کہا بزرگوں راؤ صاحب آپ ہی ہو، آپ نے حالت کیسی بنا لی؟ اللہ اکبر، راؤ صاحب رو کے کہنے لگے پتر لے گئے نواں دھیا لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیا لے گئے ہور،
بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، کوئی روٹی دے گا تو کھا لیں گے، کوئی پانی دے گا تو پی لیں گے۔ یہ وقت بھی آنا تھا گھر کے سردار کو فریج کھولنے کے لیے بہو کا حکم نامہ لینا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا 70 سال کے دادے کو 4 سال کا پوتا جھڑک کے چلا جائے گا۔ یہ وقت بھی آنا تھا، اللہ اکبر، جس کے دم سے گھر جنت ہے اس کی گد سے، جوتیوں کے گد سے گھر خراب ہو جائے گا۔ ڈرو خدا کے واسطے، ڈرو خدا کے واسطے، ڈرو خدا کے واسطے، اپنے ماں باپ کو خوشحال کرو، اللہ تمہاری نسلوں سے تمہیں خوشحال کرے گا۔ یہ فقیر کا دکھڑا تھا، میں نے آپ حضرات کو سنا دیا۔ باقی میرے عزیزو تمہاری مرضی، جو تمہارا دل کرتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے قدموں کی چال کو آہستہ، اپنے قدموں کی آہٹ کو ذرا آہستہ کر۔ اگر تیری ماں باپ تیرے زور سے کھانسنے سے ماں یوں کر کے ڈر گئی، اللہ عملوں کو غارت کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عباس حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حاجی آیا بڈڑی ماں کو کندھے پر اٹھا کر، یہ کون ہے؟ میری اماں ہے۔ اچھا اچھا، کہاں سے لائے ہو؟ فلانے دیش سے آیا ہوں۔ جی جی، یہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ معذور ہے، میں نے سارا حج، اللہ اکبر، اسے کندھے پر بٹھا کے کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عباس رونے لگ گئے اور کہنے لگے ماں کے حق کی بات کرتا ہے۔ سن میں تجھے بتاؤں، تو نے عرفات کے میدان میں کندھے پر اٹھایا، طواف میں کندھے پر، میقات میں کندھے پر، عرفات میں کندھے پر، مقام ابراہیم پر کندھے پر، سما پر سارا کرا عمرہ کا۔ جی جی، اللہ کے بندے کہہ رہے ماں کا حق ادا کیا۔ جب تو 7 مہینے کا آٹا ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں کام کر رہی تھی، تو نے ماں کے پیٹ میں کروٹ بدلی، تو نے اپنے پیروں کو کھولا، تیرے پیر کی ایڑی تیری ماں کے پیٹ میں لگی اور تیری ماں نے اف کہا، اور میں اللہ کی قسم پورا حج کرانا، ابھی تو نے اف کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کو آرام دو، اپنے ماں باپ کو راحت دو، اپنے ماں باپ کو۔ یہ انڈیا کا ایک نوجوان تھا، اس کے انٹرویو نے تو ہلا کے رکھ دیا، اللہ اکبر، اپنا ہاتھ یوں پکڑ کے یوں چوم کے رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب ان ہاتھوں میں اب خوشبو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مارکیٹیں ختم ہو گئی، دکانیں خوشبو کی بند ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب، میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا باپ پیرالائز ہو گئے، ابا فالج کے مرض میں چلے گئے، 3 سال تک میں اس ہاتھ سے باپ کی پوٹی دھلاتا رہا، پیشاب دھلاتا رہا۔ مولانا میں پیشاب دھلانے کے بعد خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، مولانا میں نے کبھی ہاتھ میں خوشبو نہ لگایا۔ جب ماں کو پخان، ابا کو پیشاب کرا کے، استنجا کرا کے میں سادے پانی سے ہاتھ سونگتا تھا، اللہ کی قسم مجھ کو عنبر بھی ہاتھ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باپ 2 صدمے دے کے گیا، ایک تو چھوڑ گیا اور دوسرا اپنی خدمت کا میرے باپ نے مجھے موقع نہ دیا۔ لیکن میرے بزرگ کا بچہ حق نہ کرنا کہ تمہارا بچہ تمہاری پوٹیاں دھلائے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم۔ مولوی صاحب میں نے ایسی نوجوان نسل کو دیکھا جو آگے کہتے ہیں مولوی صاحب، والد صاحب کی آسانی کے لیے دعا فرما دو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہاں اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ رکھے، ورنہ اللہ اسے اٹھا لے۔ جب بچے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگ جائے، اللہ اکبر، پھر اس گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ پھر اس بہت میرا مسریہ کہاں سے آئے گی؟ میرے بیو ابھی تو آپ کو احساس نہیں، جب ماں باپ چلے جائیں گے اس وقت تمہیں دعاؤں کا احساس ہوگا۔ لے لو ماں باپ سے جتنی دعائیں لے سکتے ہو۔ یہ پوچھو ظہیر بیٹھا ہوا ہے، زاہد یہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھو ابا کہاں گیا، پوچھو ابا کہاں گئی۔ ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے، کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ آ جانا آ جانا، کبھی موقع ملے تو آ جانا۔ اور میرے عزیزو، اگر تمہیں کوئی درپیش مسئلہ ہو جائے تو اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ابا مر گئے، اللہ کی قسم جاؤ قبرستان چلے جاؤ اور ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ کے رو کے دکھاؤ، اللہ کی قسم وہ پیار ملے گا جو ماں باپ کی گود میں پیار والے کرتا تھا۔ اپنا تعلق امت خضرا والے سے بناؤ،
یہاں درود شریف پڑھ پڑھ کے فرشتے حضور کے روضے میں ہمارا درود لے کے جائیں اور اللہ وہاں پڑھنے کا موقع دے تاکہ کملی والا اپنے کاموں سے خود ہمارا درود سماعت فرمائے۔ اللہ سے قبول کروا لو، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنے آپ کو قبول کروا لو، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو قبول کروا لو، دین اسلام پر اس کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیت اپنے مال جان لگانے کے لیے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ ایک آنسو اتنا پاورفل ہے، رو کے دکھا دو کہ تیرے ایک آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اللہ جہنم کی آگ کو اس آنسو سے بجھا دیتا ہے، جب جہنم کی آگ اس آنسو سے بجھے گی تو نفرتوں کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ میری بہنوں، میری ماں، جو اللہ نے تجھے زین و زینت دی، اللہ کو تم رو کر اللہ کو تم ایسی بن کے دکھاؤ جو آپ کو اللہ نے حیا کا دامن نبی کے ذریعے حیا کا کلچر دیا، اللہ کو میرے عزیز ایسے بن کے دکھا دو۔ خدا کی قسم اللہ کو نہ قوم پر نہ برادری پر نہ اس کو جمال پر پیار آتا ہے، اللہ کو تو محمد کے غلام پر پیار آتا ہے۔ اللہ میں نبی کی غلامی نصیب فرما دے۔ باقی میرے عزیزوں جب حضور کی غلامی کا میں ڈھنگ رنگ آ گیا تو اللہ اکبر ہمیں جینے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، ہمیں پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑنا آ جائے گا، توڑنا نہیں آئے گا۔ ابو ذر کے دروازے پہ پہنچ گئے، ابو ذر کا دروازہ بجایا، کون؟ اللہ کے نبی۔ ابو ذر کہنے لگے ماں باپ قربان، آرڈر کرتے میں خدایا ابو ذر تیرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، تیرے گھر کے سالن کی خوشبو گلی سے باہر آ رہی تھی، کیا پکا رہا ہے؟ اللہ کے نبی گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسا؟ ہڈیاں ڈھکنا اٹھایا، جب دیکھا تو اس کے اندر میرے عزیزوں بھنا ہوا گوشت، کھڑا کھڑا مسالہ۔ ابو ذر یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کھڑے کھڑے مسالے کا سالن ہے، کھائیں گے؟ اور میں کھاؤں گا لیکن یہ نہیں کھاؤں گا، آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو لیکن نہیں کھاؤں گا۔ ابو ذر آپ کیسا کھائیں گے؟ ابو ذر یہ تیری پسند ہے کہ جی کہ میری پسند جاننا چاہتا ہے جی؟ آپ نے فرمایا ذرا پانی کا پیالہ تو لانا، اور چھوٹا سا نہیں بڑا لے کے آنا۔ ابو ذر پانی کا پیالہ لے کے آئے اور پانی بھر کے لائے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ پانی کا پیالہ پکڑا، اللہ اکبر، ابو ذر کی ہنڈیا سے ڈھکنا اٹھایا، سارا پانی اس دیگچی میں اڈیل دیا، پتلا سے شوربہ بن گیا۔ ابو ذر حضور کا چہرہ دیکھ رہے، تو نے میری پسند پوچھی تھی نا؟ جی جی۔ فرمایا 2-3 برتن لے گیا، ان برتن میں شوربے والا سالن بھرا۔ ابو ذر تیرے محلے میں کوئی غریب ہے جی؟ اللہ کے نبی سامنے والا کوئی یتیم ہے 4 مکان چھوڑ کر، کوئی بیوہ بھی ہے پڑوسی پچھلی مکان والی؟ آپ نے فرمایا ابو ذر یہ پیالے سالن کے بھر کے پہلے ان کے گھر میں دے گیا، پھر میں بھی کھاؤں گا تو بھی کھانا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر دے کے آئے، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ابو ذر غفاری بھی رونے لگ گئے۔ یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا ابو ذر وہ تو کھاتا پتہ نہیں وہ راضی ہوتا یا ناراض ہوتا، لیکن اب جس نے کھایا ہے ابو ذر کھانا تیرے گھر کا، لیکن جس کے گھر میں گیا اس کے گھر میں پہنچا۔ ابو ذر فقیروں نے یتیموں نے کھایا، اللہ کی عزت کی قسم مدینے والا بھی راضی ہو گیا، عرش والا بھی راضی ہو گیا۔ ابھی قربانی بس آخری 1 منٹ، ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کنڈے لگا لگا کے گوشت کاٹے گئے، پسلیاں ساری اللہ کے نام کی، گول گول اپنے کھاؤ، کوئی اللہ منع نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزوں کنڈے نہ لگانا۔ اس نے دیا اور اس نے کہا ایک حصہ میرا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ تیرا۔ میں تو کہتا ہوں میں اپنا بھی کھا جاؤں، اللہ کا بھی کھا جاؤں گا، یہ ڈنڈی کوئی نہیں چلے گی۔ جب خود خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دے، لیکن تو نہیں اس کے گھر قربانی اسے کیا دینا، جب اللہ کہہ رہا دے۔ جس نے دوسرے دن قربانی کرنی ہے پہلے ہی وہ سبزی پکا کے بیٹھا ہے، اور تیرے گھر کے 3 بکرے ذبح ہوئے، کیا فائدہ؟ جب اللہ کہہ رہے دے، آتی ذل قربا حقہ، دے کا حق ہے، اپنے مال میں سے دے۔ آتی ذل قربا حقہ، اپنی جانوروں کی قربانی میں سے دے، اپنے عید کے کپڑوں میں سے۔ مجھے ایک ڈاکٹر لے کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر بلال، کہنے مولوی صاحب یہاں زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں انگلینڈ میں؟ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے یہاں تو آپ اب یہاں کا سسٹم بعد میں بتائیں گے، یہاں کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں تو الحمدللہ پنیوں پہ نام لکھوائیں گے کالی کالی مارکروں سے، اور وہ مارکیٹ کے اندر جو جوڑا جس کی ترپال نہیں بناتے وہ باپ کی طرف سے سالے ثواب میں دیں گے۔
میں ڈیرے غازی خان گیا محرم میں، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہاں فوت کی ہوئی ہے، دعا انہوں نے اتنا بڑا نا تھال سب کے لا کے رکھ دیا. اب وہ کہا جی آپ اپنی گاڑی میں رکھو. اب دوسرے علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ بھی کہا کہ نہیں تم دیں گے، آپ گاڑی میں رکھو. اور آپ نے کپڑے بچھلوانے ہیں، جوتا عمر صاحب نے پہننا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اب میں سمجھا کہ بہت دن کا جوتا ہوگا، کوئی کپڑا ایسا ویسا ہوگا. بولا مولوی صاحب اللہ کی قسم گاڑی میں بیٹھا میرا دل پل پل کرے. میں کہا کھول کے تو دیکھو. ڈیرے غازی کی حج جب میں نے کراس کری، میں نے کھول کے دیکھا تو میں نے کرتا دیکھا، اس سے تو میرا آستین بھی نہ بنے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا کرتا ہے، میں آگے کا سلواؤں کہ پیچھے کا سلواؤں یا اللہ. اور جوتی میرا 11 نمبر پہنچ کو 5.5 نمبر کی. میں نے کہا یا اللہ یہ مرنے والے کوئی پڑھا دے، بیکار ہی جائے گی، میں نے اس کا کیا کرنا. تو مارکیٹ کے اندر سب سے گلا سڑا مال اللہ کا اور اچھا مال ہمارا. افطاری کا دسترخوان لگا بڑا رج گج کے، کپڑا ڈال دو، کپڑا دیسی میں سے پھر نکال کے لانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، کنڈا مار دو. فقیر چل جا افطاری کا وقت کھا لیا، جھوٹا کر دیا. مسجد میں جاؤ جا کے ماشاءاللہ فقیر کو دو، اللہ کے نام پر دو، اسے کہنا دعا کرنا، اس کھانے پر وہ دعا کرے گا. ستھرا مال اللہ کو دو، صاف ستھرا مال. اب معاشر کی ماں پکڑی، اپنے پاس بٹھایا، قریب آ. اتنی قریب گھٹنے کے ساتھ گھٹنے جڑ گئے. کیا ہوا؟ تجھے میں خراک دینے کا طریقہ نہ بدلاؤں. اما منہ میں ہاتھ دینے لگ گئی. خراک دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں عائشہ کوشش کرنا، فقیر سے دعا نہ لینا، فقیر کو دعا دینا. جب وہ تیرے بھوئے پر آوے تو اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھے، وہ کہ اللہ تجھے اولاد دے، تو بھی کہنا اللہ تجھے بھی اولاد دے. وہ کہ حاجی اللہ تجھے گاڑی دے گا، تو بھی اللہ تجھے گاڑی دے. جو تجھے دعا دے دعا پلٹا دینا. عائشہ ہم نے خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے. لیکن یہاں تو پرچیاں آتی ہیں، دعا کروائی ہو جی، دعا کروائی ہو جی. ابھی میرے عزیزوں میں مدرسے مسجد کے لیے آواز لگاؤں گا، 100 روپے ہاتھ میں دے کے دعا کرنا جی، میرا نام لے کے کرنا، دعا کرنا جی، ابو کے لیے بھی کرنا، امی کے لیے بھی کرنا. میرے عزیزوں آپ نے اللہ کی مٹھی میں دے دیا، دعا تو ہو گئی، کلیجہ ٹھر گیا. فقیر کو کسی غریب کو ٹھنڈا پانی پلا دیا. پرچون کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، آپ کا گاہک آیا، آپ نے کہا دینا دینا مقدروں کی بات ہے، پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جا. اس نے یوں کر کے گربان کھولا، کہا واہ حاجی صاحب الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم ہے جنت کے اندر مکان تو اسی وقت بن گیا ہے. کپڑا دکان پر دیکھنے کے لیے حاجی صاحب بیٹھے، عبد الحنان بیٹھے. کتنے کا؟ آپ کے لیے 6000 کا. کتنے میں؟ ایک ریڈی والا جس کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے. اس نے آ کے کپڑا دیکھا، نہیں یہ تیرے نہیں، یعنی تو خاص کو دکھا بھیج دے، اگلی دکان سے لے کر جلدی لگی. فرمایا خبردار. اس نے کپڑا دیکھا، حاجی کو چھوڑ دے، اس غریب کو پکڑ لے جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے، مزدوری کر کر کے قمیض بھی پیچھے سے چھی گئی. اس کو کہو بھائی تجھے پسند ہے؟ وہ نہیں میری گنجائش ہے کتنے. اچھا ہے کتنے کا؟ لے نہیں سکتا. اس نے کہا چھوڑ لینا. اللہ اکبر. میں تھوڑا بہت پہنچ نہیں چل جاتی ہے. کہ بھائی ایک بات کروں، ناراض نہ ہونا، جب آپ میری دکان پر چڑھے تھے آپ کی شکل میں مجھے میرا بڑا باپ نظر آیا. اگر آج زندہ ہوتا تو میں اس خان میں سے اپنے باپ کو کپڑا دیتا. اگر آپ پسند کرو، میرے اللہ کے نام پہ دینا ہے، اگر آپ پسند کرو تو اپنے باپ کی طرف سے آپ کو دے دو. زندگی کے اندر پہلی مرتبہ 6000 کا جوڑا ہاتھ میں آئے گا. لیکن دکان پہ مڑ مڑ کے خدا کی قسم دیکھے گا. اگر اس نے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، وہ کپڑا لے کے گھر پہنچے گا، جے نہیں پہنچے گا گنبد خضرا والے کا سلام پہلے تیری دکان پر آ جائے گا. یہ کام کرو میرے عزیزوں. یہ امت روتے ہوں کو ہنسانے کے لیے، بچھڑے ہوں کو ملانے کے لیے، اجڑے ہوں کو بسانے کے لیے یہ امت آئی ہے. اللہ اکبر. آخریات کے دل کی تاریخی آخری بات سنو. اما عائشہ نے حضور علیہ السلام کے لیے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ بچا کے رکھا. ایک عورت ہدیہ دے کے گئی. کتنے میں ایک عورت آئی، 2 بچیاں ہاتھ میں عمر کی کچیاں لے کر آئی اور کہنے لگی بی بی کا جی کہ میرے پر نہیں، ان پر بچی پر ترس کا، کچھ کھانے کو دے دے. اما کہتی اس سے پہلے میں نے 3 کھجوریں علیحدہ برتن میں، 3 علیحدہ برتن میں اپنے لیے سرتاج انبیاء کے لیے رکھی. میں نے کہا میری خیر ہے.
اندر گئی میں 2 کھجوریں اٹھا کے لائی, میں نے دونوں بچیوں کو دے دی. وہ بچیاں کھجوریں کھانے کے بجائے چوسنے لگ گئی. اللہ غنی, میں سمجھ گئی میرے سے زیادہ انہیں بھوک ہے. میں نے ماں کو دیکھا, ٹکڑ دیکھ رہی تھی اور لہران اس کے یہاں سے ٹپکنے لگی. میں اندر گئی, لگا عائشہ بھوکی مر جا, پرواہ کوئی نہیں, لیکن دروازے سے بھوکا جانے نہ پائے. میں نے اپنی بھی کھجور اٹھائی, میں لا کے اس عورت کو دی. اس نے 2 ٹکڑے کر کے گٹھلی باہر نکالی. پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالنے لگی. سن میری دھی, میرے ویرو, پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالنے لگی تو اس کی بچیوں نے ماں کی کھجور کی طرف ہاتھ کا جھپاٹا مارا اور ماں کے ہاتھ سے آدھی کھجور لے لی. اماں نے اپنا منہ صاف کیا, وہ آدھی کھجور دی. بچیوں نے 1.5 کھجور کھا لی. اماں عائشہ کہنے لگی, میں تکنے لگی, میں ہنسنے لگی, میں ہنستے ہنستے ہنجو نکل آئے. اتنے میں وہ عورت پردہ ہٹا کے ادھر کو مڑی. حضور پردہ ہٹا کے ادھر آ گئے. آپ نے فرمایا یہ کون تھی؟ اماں رونے لگ گئی. کہ کملی والے, میں نے بڑی بڑی وفاداریاں دیکھی لیکن میں نے ماں جیسی ٹھنڈی چھاں نہ دیکھی. اللہ, گھر میں آؤ, ہر کوئی کہتا ہے کیا لایا, کیوں نہیں لایا, یہ لایا. ایک واحد ماں باپ ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے, لیکن وہ خلوص و پیار من عمر بھٹی کے نیچے چلا گیا, ہم ان کی قدر ہی نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, اماں نے جب روتے 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 سارا دکھڑا سنایا, آپ نے نبوت والا دامن پھیلایا, آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے دکھایا, پھر اپنے دامن کو سمیٹا. بلال, جی آمنہ کے لال, جلدی دوڑ, ابھی وہ عورت جا رہی ہے, اسے جا کے کہہ دے جو تُو نے کھجور کے ٹکڑے کر کے بیٹیوں کے ہاتھ میں دیے. اللہ کا رسول اتنا راضی ہوا کہ عائشہ کے ویڑے میں کھڑے ہو کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. اللہ اکبر. اماں کہتی حضور بیٹھ گئے, میں نے غنیمت جانی, میں 3 کھجوریں دودھ کا پیالہ لائی اور میں لا کے سید الاولین والآخرین کے آگے رکھی, رحمت والے سوڑے لجپال نبی کے آگے رکھی. آپ نے دانا اٹھایا, منہ کے قریب کیا, پھر واپس نیچے رکھ دیا. اللہ, عائشہ اور بھی کوئی آیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی. سامنے والی پڑوسن آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی عائشہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھی ایک آئی تھی عائشہ, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا بھلا ہوئی, کل آئیو دوں گی. عائشہ جس وقت آئی تھی کھجوریں آ چکی تھی, جی تو نے کیوں نہ دی؟ اماں کہنے لگی سونے اپنے پہ ترس کھاؤ, میں بھوکی مر گئی, میرا نقصان ہو جائے گا. اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. عائشہ میرابور والوں کو کون سی سوائیاں دیتی پھرے گی؟ عائشہ وہ کھجوریں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کھجوریں آئی, حضور نے اپنے ہاتھ میں لے کے مٹھی بند کی, وہ پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اٹھے. اماں عائشہ اٹھی اور حضور کے کرتے کا دامن پر, اللہ کے نبی ترس کھا اپنے پر, ان کو اللہ دے گا. عائشہ خود کھاؤں کے لیے دعا کروں, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اٹھے. اماں عائشہ بھی چادر لپیٹ کے پیچھے پیچھے, کہاں جی میں بھی جاؤں گی. اماں عائشہ نہ تو چھپ جا, چھپ کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں. جب میں اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے ہاتھ میں دوں, عائشہ خبردار نہ دیکھنا. اے عائشہ اگر تیرے پہ اس کی تیرے پہ نظر پڑ گئی, وہ تیرے دیکھنے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو جائے, کیونکہ لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والے کا اوپر ہوتا ہے. عائشہ مجھے چھپ کے کر دے دے, مجھے چھپ کے خراج دے دے اور میرے بعد میری قبر کے پاس کھڑی ہو کے اعلان کر دینا, میرے باپ نے ڈولی میں بٹھا کر اس ہستی کے گھر بھیجا جو لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر 3 کھجوریں اٹھائی, دودھ کا پیالہ لیا. اللہ اکبر. اس کا دروازہ بجائے گا, میرے پاس ہی اللہ تیرے لیے جو انتظام کر دے گا. گھر آئے, اماں کہنے لگی میں نے وکھرا انداز دیکھا, اپنی نبوت والی چادر سے آنسو صاف کر رہے ہیں. میں نے کہا بھوک لگی ہے نا؟ لگی ہے. میں نے کہا پھر کھایا کیوں نہیں؟ سنو, آج کی تقریر کا آخری فکرہ لے لو اور اپنے گھر جا کے تھوڑا سا غور کرنا. موبائل کا پیکج چلانے سے پہلے یہ سننا عبدالرحمن کیا کہہ کے گیا. اللہ اکبر. بھوک لگی ہے, کہاں عائشہ کھایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا عائشہ میں کھجوریں کھا کے دودھ پی لیتا, پڑوسی بھوکا رہ جاتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا؟ عائشہ میں تو دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ خود پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے دوسروں کو رجانے کے لیے آیا.
اب یہاں میں عرض کر کے جاؤں گا مولوی صاحب دعا کرو میرے پاس اولاد نہیں اتنا پیسہ میں کیا کروں. میں نے کہا میرے سے نہیں چل مدینے والے سے پوچھتے اللہ کے نبی یہاں بھی تو کوئی شریعت کا تقاضا ہوگا. میرے پاس مارکیٹ برابر میں لیکن پیسہ استعمال کرنے والا کوئی نہیں. گنبد خضرا سے سدائی عبد الحنانی سے پوچھ بہنیں ہیں ہری ہے بھائی ہے ہاں صاحب اولاد ہے جی. اور اگر تجھے دیدی بھانجے کو تعلیم کے لیے خرچ کر دے اپنے بھتیجے کو پڑھا دے اپنے بھانجے کو پڑھا دے ان میں سے کوئی ایک پڑھ گیا خدا کی قسم تیری قبر میں جانے کی دیر ہے خدا کی رحمتوں کا دروازہ تیری قبر کے اندر کھل جائے گا. اور میرے چاند و میرے ویرو اللہ کے واسطے ہم نے یہ امت خیر امت سردار امت بنی سی وجہ سے یہ دوسروں کی غم خاری کے لیے آئی ہے. ہم کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش اور اپنا آپ دیکھو جی بعد میں بچ گیا تو دینا. حضرت معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہیں حضرت عمر حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک سائل آیا اللہ کے نبی حاجت ہے. آپ نے فرمایا عمر دے دے سے کچھ. یا رسول اللہ کہاں سے دوں. آپ نے فرمایا نہیں ہے معاذ تیرے پاس کا نہیں. پھر ایسا کر کسی سے قرضہ میرے نام پر لیا اور اس کی حاجت پوری کر. حضرت عمر اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا آپ کو. میں آپ کو منع تو نہیں کرتا لیکن کیا ہو گیا. کیا اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ اپنے پاس ہونا کسے قرضہ لے کے دو. عمر جلدی کر جو میں نے کہا وہ کر. اللہ اکبر. عمر میرے پاس نہیں تو کسی سے میرے نام پر لے کے اس کو دے دے. حضرت معاذ بن جبل اٹھے حضرت عمر کا بازو پکڑ کے کھینچا اور کہا رسول اللہ اس کی بات تو میں نہ ہو. اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اس حکم کو پورا کر دو کہ خود پاس نہیں ہے کسی سے لے کے کسی کی ضرورت کو پورا کر دو. ہو سکے تو دے دے ورنہ ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ہی کر دو. دل توڑو نہیں دل جوئی کر دو. آج فقیروں بھائی زاہد صاحب کے والدین کے وفات کے موقع پر آج سارے دل جوڑنے کی باتیں کریں گے دل توڑنے کی باتیں نہیں کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. پکی بات ہے پکی بات. حنیف راضی کے بھی اور کروں آگے. ہاں میں سننی ابھی تم نے اور کیا نہیں. وہ بیوی آ رہی ہے ہاں کوئی استاد نہیں ہے گاڑی نکل گئی نا پھر انہیں مجھے بھی گھر سے نکال دینا پکڑ کے آؤ. ہاں چھوڑ کے آئیں گے کوئی نہیں آتا. تم محلے میں کسی کو نہیں چھوڑاتے وہاں تم مذاق چھوڑاؤ گے اور تمہارا اپنے ہی پکا پتا کوئی نہیں کیا پتا روزانہ استقبال ہوتا ہو تمہارا. آج وقت سن رہے ہو صحیح سن رہی ہے اور کھی کر رہی ہو بھی بڑی شرم والی بات ہے. اچھا مجھے میری بہنوں تمہاری ایک سمجھ نہیں آتی. تمہارا میں بھائی ہوں نا کہہ دو الحمدللہ. مجھے تمہاری ایک سمجھ نہیں آتی. کوئی تائے چاچا آئے گا نا میری تو کمر میں درد میں تھک گئی میں مر گئی. اچھا کیا کرا برتن دھونے والی برتن دھو گئی روٹی پکانے والی روٹی پکا گئی کپڑے دھونے والی کپڑے دھو گئی استری کرنے والی تو کس چیز سے تھکی جھوٹ بول بول کے. میرے سے روٹی پکائی جاتی ہوٹل سے لے کے آؤ. یہ ماشاءاللہ یہ سارے تم پپو لوگ ہو نا پپو جو بیوٹی پارلر میں سج کے گئے تھے مورتیوں کے سامنے. انہیں تمہاری عزت کیسے جنازے نکالے سال ہو گئے انہوں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پکا کے نہیں کھلایا. لیکن ماں کا بڑا قصور ہے والی خالد اس کے اندر. لڑکی تلاش کرنے گئی کیسی ہے پٹاخا ہے پٹاخا. اللہ ہاں کیسی ہے گردن تو اس کی اللہ اکبر گردن تو اس کی ہرنی جیسی ہے چال تو اس کی بولی تو اس کی کوئل جیسی ہے آنکھ اس کی شیرنی جیسی ہے. اللہ اکبر. پھر جب جانور آئے گا گھر کے اندر دھکا مستی کرے گا یہ ساری چیزوں کا جنازہ نکال لے گا. بم ہے بم. یہ جس دن گھر میں آ کے پھوٹ گیا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا. بم نہ لا رہا بصریہ لے کے آ بم نہ لے کے آ عابدہ زاہدہ لے کے آ بم نہ لے کے آ اللہ کی بندی گھر کے اندر لے کے آ وہ لے کے آ جو تیرے لال کو گود میں لٹا کے قرآن سنا ہے محمد عربی کا فرمان سنائے. لانا چاہتے ہو گھر کے اندر نہیں اور میری بہنوں اللہ کی قسم سچی بات کر کے جا رہا ہوں. تم نے کالی کملی والے کا سامنا اما عائشہ کا سامنا حضرت زینب کا سامنا کرنا ہے. خدا کے واسطے میں اس زینب کی قبر پر ہو کر آیا. اچھا اللہ اتنے چھپ کے کیوں دیے بھائی کا شرط جیت کے لایا سب کے سامنے دیتا ہوں شوق پیدا ہوتا ہے.
اللہ برکت عطا فرمائے. بہت بڑا ٹرک کرا دے مجھے، میں گھر لے کے چلا جاؤں. لیکن یہ اللہ برکت ان میں عطا فرمائے. یہ بہت برکت والے آپ محبت میں دے رہے ہو. اللہ کرے جس محبت میں مجھے دے رہے تو میں اپنی مسجد کے امام کو بھی اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسے گھور کے نہ دیکھا کرو، کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں بھی دے دیا کرو، 150 سے پکڑا دیا کرو، کوئی بڑی بات نہیں. یا تو الحمدللہ. اور ایک بات میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو دینے کی عادت ڈالیے. جمعے کے دن اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے تاکہ آپ کے بچوں کو دینے کا شوق پیدا ہو. آپ کے بچوں، یہ سخاوت اپنے بچوں کے اندر عام کیجیے. میری بیٹی میں تیری ماں کے پاس ہو کے آیا. کون سی امی؟ جو پنجاب سے نہیں، وہ امی جو مدینے سے ملک شام میں آئی. کون؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. 4.5 گھنٹے میں اماں زینب کی قبر کے سرانے بیٹھا رہا. حضرت پیر محمد شاہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عبدالرحمن میں سہارا دوں، کیونکہ بھائی 5 گھنٹے کا سفر تھا کراچی سے ملک شام تک، پھر آگے ہوٹل، پھر سفر لمبا تھا. اللہ اگر چیکنگ ہوتے ہوتے ستیاناسی ہمارا ہو گیا. اماں زینب کی قبر کے پاس بیٹھے، ظہر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی، بس میرا دھیان ہو. میری بیوی کہنے لگی چل سلام کے لیے. میں نے کہا نہ. دور سے سلام کر لیا. اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. مجھے حضرت شاہ صاحب کہنے لگے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں کوئی نہیں جاؤں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا شاہ صاحب گستاخی تو نہ ہو جائے، آپ میرے پیر ہو، آپ نے مجھے خلیفہ مزاج بنایا، مجاز بنایا، آپ نے سند دی، آپ نے حدیث کی اجازت دی. حضرت شاہ صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہ نہیں. کہ بیٹھے میں خطیب ہوں نا، میرے خطیبانہ انداز میں مجھے میرے دل نے جھجوڑا. فرمایا عبدالحنان اس کی قبر کو نہ دیکھنا، یا وہ عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے چلا گیا ہے، یا وہ پاک دامن سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے پورا خاندان نیزی کی اینی پہ چڑھ گیا ہے. اللہ کی قسم میری بہنوں، میں اماں زینب کا تمہارے پاس پیغام لے کے آیا. جب میں وہاں سے اٹھا تو حضرت پیر محمد شاہ نے کہا کچھ محسوس کیا. میں نے کہا حضرت جی ایسے لگا جیسے کسی نے پلہ پکڑ کے کھینچا ہو. کہ یہ زینب کہہ رہی ہے محراب پور کی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا جس پردے کو بچاتے بچاتے ہماری گودیں اجڑ گئی، بتاؤ تم نے محراب پور کے اندر وہ پردہ کتنے پیسوں کے اندر لٹا دیا ہے. اللہ کی قسم جواب دینا پڑے گا نبی کی نواسی زینب کو. اللہ غنی. میرے عزیزوں بہت چاہنے والے وہاں ملے. نجف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب میرے عزیزوں ہم محراب میں جہاں پر ضرب لگی تھی وہاں سے مسجد سے آگے نکلے، میرا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ اسی رات ہماری فلائٹ تھی دوحہ قطر کی، وہاں سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے علی کا مکان نہیں دیکھو گے؟ مجھے گاڑی میں بٹھا کے حضرت علی کے مکان میں لے گئے. کتنا بڑا مکان، جتنا یہ تخت، اس سے تھوڑا سا اور بڑا کر لیں، اتنا بڑا مکان. اس میں 6 کمرے تھے. ایک کمرہ حضرت ام المؤمنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ حضرت علی کا، ایک کمرہ میرے عزیزوں سیدہ زینب کا، ایک رقیہ ام کلثوم کا، ایک حضرت حسین کا. اسی کمرے کی چوکھٹ پر اندر کمرے میں پانی کا کنواں، اور 1400 سال پہلے کا کنواں، اب بھی اس میں سے پانی رس رہا تھا. میں نے چلو بھر کے پیا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ وہی بور ہے جو علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا. اللہ اکبر. میں نے کمروں کا جب سائز دیکھا میں یوں ٹیڑھی کمر کر کے اندر گیا. 2 بستروں سے زیادہ جگہ کوئی نہیں تھی. اللہ کی قسم علماء وہاں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے کہ مسلمانوں کا 4تھا خلیفہ یہاں زندگی گزار کے گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا دیکھ بڑے مکان مانگنے والی، یہ وہ کمرے ہیں جن کمروں کے اندر جنت کی شہزادیاں سجدے کر کے خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر، عبداللہ بن رواحہ، حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن ام مکتوم، باب صغیر قبرستان میں جب وہاں کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم جنت کے نظارے لگ رہے تھے. میں نے اپنے آپ کو جھجوڑا. میں نے کہا عبدالحنان تیری اوقات ہے یہاں آنے کی؟ اتنے میں مندوب آئے. کہنے لگے کون ہو؟ اپنی شامی زبان میں. ہم نے کہا مسلمان کہاں سے؟ میں پاکستان سے آئے. انہوں نے کہا بلال کی قبر میں اندر جاؤ گے؟ ہم نے کہا اس سے بڑی کیا سعادت ہے. انہوں نے بلال کی قبر کا حجرہ کھولا. میرے عزیزوں تنگ سیڑھیاں میں تہ خانے کے اندر اتر گیا بالکل نیچے.
میں نے شاہ جی سے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب منع نہ کر، نصیبوں کے ساتھ موقع ملا، میں کچھ کر لوں. کہا کیا کرے گا؟ میں نے بلال کی قبر کو جپھی ڈال کے قبر پہ لیٹ گیا. میں نے کہا بلال تو وہ بلال ہے جس کی آنکھ نے کئی مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا ہے. بلال تو نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جب صدیق گود میں حضور کو لٹا کے جھولی آباد کر کے بیٹھا تھا. بلال تو نے وہ نقشہ بھی دیکھا ہوگا جب رحمت عالم روٹی کا ٹکڑا دے کے کہتے تھے جا میری فاطمہ کے گھر دے آ. بلال تو نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جب کملی والا پیٹ پہ دو دو پتھر مار کے کھڑا ہوتا ہوگا. یقین جانو شاہ صاحب کی چیخیں نکل گئی، اب وہ داڑے مار مار کے رونے لگے جیسے باپ کی میت میں بیٹھے ہو. اللہ اکبر. شاہ صاحب اللہ اکبر. میں نے کہا شاہ جی بلال کہہ رہے کون؟ میں نے کہا میں آج کے رسول. بلال نے میرے سے دلیل پوچھی کہ تو آج کے رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا دودھ پتی چائے منرل واٹر پی کے بنا. بلال ہنس کے کہنے لگا تو دودھ پی کے آج کے رسول بنا، میں چمڑے اجڑوا کے آج کے رسول بنا. قیامت کے دن تو اپنا عشق لے کے آنا، میں اپنا عشق لے کے آؤں گا. جسے سینے سے لگایا جائے گا وہی آج کے رسول بن جائے گا. میرے چاند اللہ کی قسم یہ مدینہ چھوڑ کر بس میرے عزیزوں ملک شام میں آ کے پڑے. سلیمان فارسی کا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہاڑوں کے دامن میں، حضرت اسما بنت عمیس کہاں پڑی ہوئی ہے، اور محمد کہاں پڑے ہوئے، حضرت علی کہاں پڑے ہوئے، حضرت حسن حسین کہاں پڑے ہوئے. اللہ علی یہ مدینہ چھوڑ کے آئے کس کے لیے؟ نانے کے دین کے تحفظ کے لیے آئے. اے لوگوں وہ گردنیں کٹا کے دین بچا گئے، ہم مکھن کھا کے دین اجاڑ گئے. اللہ کے واسطے تھوڑا سا ویرو احساس، میری بہنوں تم احساس اور تم اللہ سے مانگ لو. اب والی صاحب ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمارے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے. آج کے بعد یہ صرف دعا نہیں کرنی، اس کے ساتھ 3 دعائیں اور ملا لینی ہے. آپ نے دعا کروائی اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ نے بنا دیا. وہ کیسا حافظ ہے جو رمضان المبارک میں قرآن نہیں سناتا؟ اپنے بچے کے لیے دعا کرنی ہے آج کے بعد، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا دے، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، اللہ میرے بچے کو حامل قرآن بنا دے. جب 4 دعائیں پوری ہو جائے گی خدا پاک کی قسم یہ سوتے میں بھی قرآن پڑھ کے سنائے گا. میرے عزیزوں جب دعا قبول ہو گئی یہ حرمت رسول کر دے. اللہ بچے کو فوجی کی نوکری دے دے، اللہ بچے کو فلانی. اللہ جو میں نے تیری جوتیاں میں رکھا ہے تو وہ مانگ رہا ہے، میرے سے مانگنا ہے تو کیا مانگ. اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر کی نسل کو، اپنی آنکھوں کا نور مانگ، اپنے دل کا سرور مانگ، اپنی بیوی کے اخلاق مانگ، اپنے بچوں کا ادب مانگ. پھر میرا رب کہتا ہے تو درجہ 4 کا میونسپل کمیٹی کا پٹے دار مانگ رہا ہے، میں نے تو اسے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. مانگو اللہ سے، آج مانگو اللہ میرے بچے کو وہ موزنی کی کرسی دے دے جو محمد کے بلال کو مدینے میں ملی تھی. اللہ میرے بچے کو وہاں کھڑے ہو کے اذان دینے والا بنا. یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا تاکہ تراویح میں میرا بچہ قرآن سنا سکے. اللہ میرے بچے کو مدینے کا امام بنا تاکہ روزانہ نمازوں میں کملی والے کو قرآن سنا سکے. یہ اللہ سے مانگو. اگر خدا تیرے بیٹے کو چیف جسٹس بنا سکتا ہے تو اللہ آپ کی میری نسل کو مدینے کا امام بھی بنا سکتا ہے. اللہم احینی سعیدا وعمتنی شہیدا. اللہ زندگی سعادت والی دے دے، موت مدینے والی سعادت والی دے دے. اللہ سے مانگو من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. فرمایا لوگو جب آخری سفر کی تیاری ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو اللہ مدینے کی موت عطا فرمائے. جو مدینے میں مر گیا نحن مل جاری، وہ قیامت تک میرا پڑوسی بن گیا. پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، میرے پڑوسی کا میرے پہ حق ہے. قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. یا اللہ مدینے کی موت بھی دے اور ہر سال مدینے کی حاضری بھی بچوں سمیت عطا فرما دے. اللہ سے ایسی دعائیں مانگو اللہ میرے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میرے بچے کو مسجد کا خادم بنا دے. میرے ویرو یہ دعا تب قبول ہوگی جب اپنے گھر میں حرام کا نہیں حلال کا لقمہ لا
فرمائیں گے یہ دعا تب قبول ہو گئی جب پکانے والیاں حیا کا دامن پکڑ کے روٹی پکائے گی، سر پر دوپٹہ رکھ کر اللہ اکبر، بالوں کو چھپا کر، اپنے حیا والے اعضاء کو دوپٹے سے چھپا کر اللہ اکبر نماز کے سجدے کے ساتھ آٹا گوندے گی، ہڈیاں پکائے گی، تو ہر گھر کے اندر رابعہ بھی نظر آئے گی، بایزید بستامی بھی نظر آئے گا، ورنہ یہ رڑا مال ہے۔ اللہ سے اپنے حق میں اپنے آپ کو، اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قبول کروا لیجئے۔ کوئی مال مانگے، کوئی دکان مانگے، آج اللہ سے اس کی رحمت والا ہاتھ مانگ لو۔ جس کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت والا ہاتھ آ گیا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ سارا مجمع تین مرتبہ مل کے میرے ساتھ میرے عزیزوں اپنے گناہوں پر نادم ہو کے تین مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کریم اتنا ہے توبہ اوپر جا رہی ہے، اس کی رحمت کی چادر نیچے آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے میں نے معافی مانگی تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے ہماری توبہ کو قبول نہیں فرما لیا۔ اب میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھوں گا۔ مائیں بہن اذان سن کے ہڈیاں بھونتی ہیں بند کر دے، چولہا روٹی پکڑی اب چولہے سے اتار دے، توے سے اتارے، پہلے خدا کو سجدہ کرے تو اللہ کے نام میں پہل کر اللہ تیرے کاموں میں پہل کرے گا۔ میری بہنیں بھی ارادہ کرو، میرے بھائیو آپ بھی انشاءاللہ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے دین متین کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ 4 مہینے لگا کے دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور پھر میرے عزیزوں جب گواہی پورے ہو جائے تو اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو لے کے پھریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، میرے عزیزوں جمعے کے بعد ہفتہ آ گیا اور 4 دن کے بعد پھر جمعرات آ جائے گی۔ اٹھ کے میرے عزیزوں ارادہ کرو انشاءاللہ اگلے جمعے سے اللہ کے راستے میں نقد 3 دن لگائیں گے، نیت کرو انشاءاللہ میں لگاؤں گا۔ کون کون لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ کون کون؟ سارے لگائیں گے انشاءاللہ، سارے جائیں گے۔ دکانوں کا کیا بنے گا؟ اے تو اللہ کے سپورٹ، مکانوں کا اللہ، وہ جو رشتہ داروں میں شادی ہے وہاں کون جائے گا؟ سارے جاؤ گے؟ پکی بات، پکی بات ہے۔ اتنا اللہ سے پیار ہے، کہہ دو ہاں ہے۔ اللہ سے پیار ہے کہ بے شک اللہ کے نبی سے ہی پیار ہے، بے شک۔ صبح دن کیا ہے؟ صبح کون سا دن ہے ولی صاحب؟ اٹھو پھر بتاؤ صبح سے نقد سے روزہ اللہ کو کون دے گا؟ 3 دن اللہ کو نقد، 3 دن اللہ کو نقد۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کے نہیں، اب اٹھ کے کھڑا ہو کے 3 دن میں جاؤں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری جماعت دو اللہ برکت عطا فرمائے۔ 3 دن میں جاؤں گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، باقی میرے عزیزوں اٹھو 2 بھائی اور 10 ہو گئے ماشاءاللہ، 11 12 ہو گئے، اللہ اکبر، اور بھائی 13 ہو گئے، 7 آدمی اور دو، 20 پورے ہو جائے۔ اللہ کریم جو تیرے دین کے لیے قدم اٹھائے اللہ رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دے، اللہ مدینے کی حاضری قبول فرما لے، حضور کا دیدار قبول فرما لے۔ اٹھو کھڑے رہنا میرے بھائی، 13 ہو گئے، 13 7 آدمی اور دے دو، نقد صبح سے کرو گا، نقد اللہ کے راستے میں۔ یہ صحابہ کی ترتیب ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا۔ کون ہے غلام صحابہ؟ کون ہے عاشق ختم نبوت؟ اٹھو ماشاءاللہ، اٹھو بھائی ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اللہ دیکھو جی، دیکھو میرے عزیز، اب یہ سارے کے سارے امیر صاحب ہے کوئی بھائی؟ کہاں ہے؟ یہ کھڑے ہو، دونوں امیر صاحب کھڑے۔ دونوں کھڑے امیر صاحب، اللہ اکبر۔ یا تو ایک گھر میں 2 مرغے نہیں رہتے، امیر ایک مچھلی میں کھا رہے ہیں، مبارک ہو بھائی، اللہ برکت۔ تو یہ سارے کے سارے امیر صاحب کے پاس آ جاؤ، آ جاؤ سارے سارے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، 50 50 100 روپے جمع کراؤ انشاءاللہ، کل صبح نکلیں گے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ امیر صاحب پر۔ امیر صاحب ان کی تشکیل کرو، نقد تشکیل کرو، باقی میں ان سے کام لے لوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھٹی ہو جائے گی؟ یقین کرو جو کام میں نے تمہارے سے لینا تم بھی کہو گے نہیں 3 دن لگانے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی۔ آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ، جلدی آؤ، جلدی جلدی۔ اللہ اس حنیف کا بھلا کرے، اس نے مجھے رات کو بھی سونا نہیں دیا، ٹک وہ ٹک۔ اب یہ رات کو بھی 4 بجے کہہ رہا تھا کہاں پہنچے؟ میں نے کہا نیند میں پہنچے۔ صبح تو میں نے کہا ہونے دے، آج ہم اللہ سے زندگی دے، بہت اللہ بہت پیار۔ وہ سکھر میں پچھلے سال مال لینے کے لیے گئے، وہاں سے میرے سے ٹائم گیا، دونوں بیٹھے لاڈلے سے۔ ہاں ہاں اللہ برکت۔ آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ اچھا بھائی مجمع میں سے
مجمع میں سے کون ہے جو آج کے بعد نبی کی سنت کو نہیں کٹائے گا، حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے گا؟ بسم اللہ، تمہاری مردانگی کا پتہ لگے گا حضور کے عاشق کو۔ اٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قسم اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ کر بسم، وہ دیکھو میرا ویر کھڑا ہوا، وہ دیکھو میرا ویر کھڑا ہوا، ماشاءاللہ یہ میرا ویر نہیں اللہ کے نبی کا عاشق سادی کھڑا ہوا۔ اور کون تیری شادی ہوگی؟ اب تو کھڑا ہو جائے، کیا کرنی پتا، بچی بھی ہوگی، اٹھ جا ماشاءاللہ، رکھ دیں ماشاءاللہ۔ اور بھائی کرتے ہو نیت انشاءاللہ، پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اب میرے بھائی میری بات سنو، کوئی یار پریشان ہو دوسرے یار کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر جیب میں سے گڈی نکال کے کہتا ہے کتنے پیسے چاہیے بتا تجھے، اور نہیں اور میں کس دن کام آؤں گا؟ اللہ بھی کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا گھر قرضے میں آ گیا ہے، کوئی مجھے قرضہ دے۔ یا اللہ کہاں جمع کراؤ؟ فرمایا میرے بینکوں میں۔ تیرے بینک کون سے؟ الائیڈ مسلم نہیں، کمرشل نہیں، ایچ بی ایل نہیں، تیرا بینک کون سا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ یہ اللہ کے بینکوں کا نام ہے۔ اکاؤنٹ کھلواؤ، اللہ الائیڈ میں میزان میں 1000 کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا تو ارادے پر بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، یا تو 10 روپے پر بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، یا تو 10 آنے پر اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ سنا دو اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے، سنو گے؟ پرواہ کوئی نہیں، وہ بھی باہر ہی بیٹھی، وہ کون سا گھر بیٹھ کے تمہارے انتظار کر رہی ہے؟ ابھی تک کہاں سے نہیں چلی؟ او کل جہاں دوپہر پہنچنا من بھی اسٹار چھپا رکھے گا۔ میری گھر والی کہنے لگی کیسا تو ساس اور سسر ملنے گیا، تو جاتے ہی پروگرام کر کے جا رہا، آتے پروگرام کر کے جا رہا، ہمارے بھی کہیں جلسے کروا دیتا۔ میں نے کل شوجا بہت، پھر عبدالحکیم، پھر تو لمبے، پھر اپنے گھر پہنچ رہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ کل میرے اتنی ہاتھ میں تکلیف تھی، میرا ہاتھ ہی ٹک رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ کھانا کیسے کھاؤں، پانی کیسے؟ لوگوں نے جو مل کے دبایا، اب وہ کہتے ہیں حضرت سے مصافحہ نہ کرو، ہاتھ میں تکلیف ہے۔ لوگ میرا وہی بازو پکڑ کے اسٹیج کے اوپر کھینچ دیتے، میں مل کے تھک جاتا ہوں، ٹکے لگوا دو، میری ہوتی ہوگی محترم بات۔ چل اللہ تمہارا بھلا کرے، پیار ہی کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں یار مسافر سے منع نہ کیا کرو، یہ مجھے السلام علیکم پتہ ہو سلام اور چھٹے کے اندر تبلیغی مرکز ہے، مجھے وہاں دعا کے لیے زبردستی لے گئے، میں وہاں چلا گیا۔ 206 طالب علم تھے، میرے مغرب کے بعد گلشن درخواستی میں حبیب سیف الرحمان درخواستی کے بیان کرنا تھا رحمۃ اللہ علیہ کے، تو 206 طالب علم مجھے وہاں کے محکم صاحب کہنے لگے ولی صاحب یہ بچے کب سے تمنا کریں ان سے مصافحہ کرو۔ میں نے کہا کتنے کا؟ 206۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگلی عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ پھر میں اٹھ کے بھی چلا گیا، بچوں کی معصوم میں بیٹھ گیا۔ 206 بچوں نے مجھے کیا کہا؟ السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے کہا سلامتی بچوں نے دی ہے کیا؟ لے ابھی میں کوٹ چھٹے سے جام پور نہیں پہنچا، میاں رفیق کا کراچی سے فون آ گیا فیصلہ آباد، حضرت صاحب نمبر کب سے نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ جلدی کرو اپنی فیملی کا پاسپورٹ دو، میں ان کے ویزے لگواؤں عمرے کے لیے۔ لے میں نے کہا اسلام دیا گیا، اللہ رواج ڈالو اسلام کا۔ کتنا بڑا پان چٹے کپڑے مولوی صاحب کسی کے پاس بیٹھ جاؤ، پان اس کے منہ میں 10 روپے کا پان، وہ اپنے 10 روپے کا خیال کرے گا، 1000 کے چٹے کپڑوں کا خیال نہیں کرے گا۔ میری تو بیوی سے ہر روزانہ لڑائی ہوتی ہے کہ میں رگڑ کے تھک جاتی ہوں تو پھولوں کی پتیاں کھا کے یہاں آتا ہے، یہ داغ بھلا کسی سے اترتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کروں کیا؟ انہوں نے کہا جب پھول ڈالے تو چادر لے کر اپنے اوپر۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔ لے ایک دن نا مجھے ڈیرے غازی خان میں 12 ربیع الاول کو نا کلا پہنا دیا، وہ جو دولہا نہیں پہننے کرتے، اور وہ لائیو چل رہا تھا، میری بیوی کا فون پر فون، میں نے فون دیکھا 25-30 مس کال، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کی کس سے نکاح پڑھوایا تو نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو کس نے ربیع الاول کے کچھ میں رکھ دیا، کیسے کرنا لے کے آئیے؟ میں نے کہا اچھا نہیں۔ یہ پیار ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے، یہ پیار نہیں ہوتا کہ تیری پیٹھ پیچھے تیرے گلے کر رہی ہو بیٹھ کے، یہ تو بدلا ہوتا ہے۔ اور تم ابھی باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گھر کی بات نہ باہر کرے کرو، اپنے گھر کے شکوے آپس کے اندر نمٹا لیے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، کبھی وہ ڈھک دیے کرے کبھی اپنی لباس سے، کبھی اس کی سن کے مسکرا دے، کبھی تو اس کی سن کے مسکرا دیا کر، یہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیر سے گھر میں آئے تو عائشہ نے کنٹی نہیں لگا لی تھی، میں نہیں دروازہ کھولتی، پہلے بتاؤ کہاں گئے تھے؟ ہم عائشہ اللہ کا نبی کوئی خیانت کر سکتا ہے؟
میں تو پتہ نہیں کہاں کھڑا تھا، اے عائشہ جس وجہ سے دیر ہوگی، خدا کا نبی تیرا حق کسی کے گھر نہیں لے کے گیا. کہ میاں بیوی کا اپنا انداز ہے، اس پر تو اللہ کو پیار آتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ ہنستا بھی ہے کہاں، کب ہنستا ہے؟ کہ جب رات کو میاں بیوی ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا پڑھ لے، اللہ ایک دوسرے کو اٹھانے کو دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی اور بھی کبھی ہنستا ہے کہاں؟ کہ جب حاجی احرام باندھ کے عرفات کے میدان میں ہوتا ہے نا اور گرمی میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ وہ منظر دیکھ کے اللہ عرشوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کو ہنسا بھی کبھی دیا کرو، اللہ ہنستے ہیں اپنے بندوں کے حال کو دیکھ کر.